مذہب نے عورت کی ملکیت کو نہ صرف یہ کہ مان لیا تھا بلکہ اس کا حکم دے دیا تھا، بلکہ اس کو نافذ کر دیا تھا۔ تو اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس ملکیت کو کس طرح سے ٹرانسفر کیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو جو ہماری کٹی ہے یہ ڈیوائیڈ ہوتی چلی جائے گی۔ جب آپ کی ہائرارکی کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تو جو یہ ڈیوائن لاز بھی ہوتے ہیں نا، یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی سوسائٹی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے عورت کو پروٹیکٹ کرنے کا۔ کہ اب کی خواتین اور اب کی بچیوں کو یہ نظر آنا شروع ہوا کہ میں تو ایکویشن میں کہیں ہوئی نہیں، میں تو بیچ میں کہیں نہیں ہوں۔ میرے باپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مجھے یہ سب چیزیں دینا چاہتا ہے، میرے شوہر نے ڈیسائیڈ کیا وہ نہیں لینا چاہتا۔ چیز میرے لیے آ رہی تھی، میری آسانی کے لیے تھی، میری رائے کہاں ہے؟ تشدد کی نفسیات سے مسئلہ ہوتا ہے، تقاضے کی نفسیات سے مسئلہ ہوتا ہے، دکھاوے کی نفسیات سے مسئلہ ہوتا ہے، مار کٹائی سے مسئلہ ہوتا ہے، پھر دوسروں کے کمپیریزن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جہاں پرابلم ہے وہ جہیز بول دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے جہیز جو ہے نا یہ ملکیت کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مال آ کدھر سے رہا ہے یا کدھر جا رہا ہے، مسئلہ ملکیت کا ہے کہ اس کا مالک کون بن رہا ہے۔ تو اس کو ایک ٹول کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا تھا کہ اوپر والی ذات والے جو لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ جہیز دیتے تھے کہ نیچے والی ذات کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کی طرف دیکھ سکے۔ تو یہ ایک وہ ڈویژن جو تھی وہ انٹیکٹ رہتی تھی۔ جو کہانی ہے پوری، جو میری شادی سے ریلیٹڈ ہے، جو میرے فائنانسز سے ریلیٹڈ ہے، جو جہیز کے فارم میں آپ دے رہے ہیں کہ میں بچی کو سیکیور کروں، اس کے بارے میں ایک اویئرنیس ہے ہی نہیں۔ کہیں کہ جی دیکھیں ہماری بچی جو ہے نا ہم نے اس کو بڑا پڑھایا لکھایا تو یہ تو جاب کرے گی اور دوسری طرف والے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو اس کو گھر پہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ کہیں نہیں کہتے، پڑھی لکھی بہو لا کے پڑھی لکھی روٹی بنوانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر کیوں کے نشست میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جہیز۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں بہت سی تصاویر نمایاں ہوئی ہوں گی، جس میں دباؤ، ناانصافی اور بوجھ سامنے کھڑا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سب حقیقت پر مبنی ہوگا، مگر کیا یہی ایک زاویہ ہے اس لفظ کو دیکھنے کا؟ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ جب ہم ایک لفظ کو ایک منفی زاویہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہم اس کو سمجھنے کی صلاحیت محدود کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے اصل کی بجائے اس کے سائے سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج کی نشست میں ہم جہیز کا دفاع کرنے یا اس کو رد کرنے نہیں، بلکہ اس چیز کو سمجھنے بیٹھے ہیں کہ ایک ایسی روایت، ایک ایسی ریت جو کہ حل اور تحفظ کے نام پر شروع ہوئی، وہ اس درجے تک کیسے پہنچ گئی کہ ہم نے اس کو ملعون قرار دے دیا۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے تمام پارٹیسپینٹس اس کانسیپٹ کو اوپن اپ کرنے اور اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں۔ سو آئی اسٹارٹ فرام ہیئر۔ میں آپ لوگوں کو ایک کوشش کروں گی کہ چھوٹی سی ایک ہسٹری کی کہانی سناؤں جو ڈاوری سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے تھرو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈاوری اسٹارٹ کہاں سے ہوئی اور آج کس ٹائم میں ہم کھڑے ہوئے، جس ٹائم میں ہم ہیں ڈاوری، اب ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اٹ اسٹارٹیڈ فرام ون آف دا ڈاکیومنٹریز جو کہ میں دیکھ رہی تھی DW کے اوپر، بٹوین ٹریڈیشن اینڈ ٹرینڈ۔ آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اٹس اویلیبل آن یوٹیوب۔ اور اس میں ایک بہت ہی حیران کن چیز تھی کہ ڈاوری کو سوسائٹی کے اندر بہت ہی زور و شور سے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، فلانٹ کیا جا رہا تھا، اور وہ ایک بہت ہی آپ کی جو کلچرل آئیڈینٹی کا حصہ تھی۔ اور اس میں نہ صرف یہ، اس کو کوشش کی جا رہی تھی کہ کلچرل ہیریٹیج کا حصہ بنایا جائے۔ تو وہاں پہ جو میری کچھ ازمپشنس تھیں، جو میرے کچھ بلیف سے ڈاوری سے ریلیٹڈ، وہ بہت شدید حد تک چیلنج ہوئے کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر یہ ایک پین ہے، ایک پریشر ہے، اس سے میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ اس کو پرائڈ سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو واٹ از دا اسٹوری آف ڈاوری، کہ لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ ہوا کیا کہ آج ہم ڈاوری کو ایک کرس کی طرح دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو لے جاؤں گی، ذرا ہسٹری کی سیر کراتی ہوں۔ پری ہسٹری اور پروٹو ہسٹری۔ پری ہسٹری میں ابھی ہمارے پاس کچھ ریٹن ایویڈنسز نہیں تھے، اور پروٹو ہسٹری میں ہمیں کچھ ریٹن ایویڈنسز ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اف یو اسٹارٹ فرام دیٹ ٹائم، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ کو
जब शादी के वाज समथिंग कि आप अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उस वक्त लोग शादी की तरफ बढ़ते थे. इट वाज नॉट अबाउट रोमांस, इट वाज मोर अबाउट अलायंस. और उस ज़माने में लोग जो है ना वो आइडियोलॉजीज़ को नहीं फॉलो करते थे, वो प्रैक्टिकलिटी को देखते थे. तो जब शादी होती थी तो लड़की ने जब एक क्लैन से उठकर दूसरे क्लैन में जाना होता था तो उसके साथ कुछ चीज़ें दे दी जाती थी. और उसको डाउरी तो उस वक्त नहीं कहा जाता था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मौजूद था. अगर हम बिल्कुल हिस्ट्री के पहले सफ़े पर भी चले जाएं तो लड़की ने जाना है और उसके साथ कुछ छोटी मोटी रिसोर्सेज उसको दे दी जाती थी. देन कम्स अ टाइम जब हम एग्रीकल्चर टाइम पे, आपकी जो हमारी सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर टाइम को टच करती है. उधर भी हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि आप जब शादी के इस एक्टिविटी होती थी तो लड़की के साथ किसी किस्म के बर्तन, रिसोर्सेज, शायद लाइफ स्टॉक्स होते थे, कोई अनाज है, क्योंकि लैंड को मूव नहीं किया जा सकता था. क्योंकि उस टाइम में लैंड के साथ आपकी रिकग्निशन आने लग गई थी, आप ओन करने लग गए थे, और वो इनहेरिटेंस बच्चों बॉयज़ की तरफ ही जाती थी. लड़की ने एक क्लैन से उठ के जब दूसरे क्लैन में जाना होता था तो लैंड को तोड़ तोड़ के साथ भेजा नहीं जा सकता. तो इट वाज अंडरस्टूड कि आपने उसको किसी किस्म की कोई बर्तन, कोई उसका कोई जेवर है, या फिर कोई किसी किस्म का जानवर है, वो आपने देना होता था और वो उसके साथ आगे चला जाता था. देन कम्स अ टाइम एंशंट मेसोपोटामिया का, जहाँ पे हमें टैबलेट्स मिलती हैं और उन टैबलेट्स पर प्रॉपर एक लिस्ट बनी हुई होती थी जो कि जहेज़ की लिस्ट होती थी कि लड़की शादी के वक्त अपने साथ क्या क्या लेकर आई है. उस दौर में इसको बिल्कुल ऐसे ही देखा जाता था कि ये उसकी अपनी चीज़ है, इस पे हस्बैंड का या किसी भी और एंटिटी का कोई राइट या कोई हक नहीं है, और ये उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होता था उसके अच्छे बुरे वक्त में. उस वक्त इस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाता था कि मैरिजेस जो हैं वो फेल हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्राइसिस हो सकती हैं, आप बेवा हो सकते हैं, या हस्बैंड आपको अब्यूज़ कर सकता है, किसी भी किस्म की आपकी कोई लड़ाई हो सकती है और आप अकेले रह जाएंगे. सो यू नीड सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी. तो उस वक्त भी हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि पूरी उसकी लिस्ट बनाई जाती थी डाउरी की, और इट वाज समथिंग विच वाज प्योरली रिलेटेड टू द गर्ल. देन वी गो टू एंशंट मेडिटेरेनियन वर्ल्ड. अब हम बात करें, हम यूरोप की तरफ आ गए, ग्रीस और रोम की बात हम कर रहे हैं. यहाँ पर अब प्रॉपर एक लीगल सिस्टम रिकग्नाइज करता था कि जो डाउरी है, लड़की का जो अपना एस वेल्थ है जो वो अपने साथ शादी के दौरान लेकर आती है, वो उसकी है, हस्बैंड पे उसका कोई राइट नहीं है. ये वो टाइम था जिसमें अभी सोसाइटी जो है ना वो थोड़ा सा इवॉल्व हो रही थी, सोफिस्टिकेशन की तरफ जा रही थी, तो जो जॉब्स होती थी वो इतनी ज़्यादा थी नहीं, और पेट्रियार्की वाज ऑन पेट्रियार्की एंड हायरार्की एक बहुत अच्छे लेवल पर डेवलप होना शुरू हो गई थी. तो मर्दों की आज़ादी, उनको जॉब्स मिलना, और बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो ख़वातीन नहीं कर सकती थी, मर्दों ने ही करने होते थे, तो वो ऑटोमेटिकली उनको प्रायोरिटी मिलती थी और वो उस टाइम में बहुत अच्छी पोजीशन पे थे. दैट्स व्हाई वी कॉल कि वो एक पेट्रियार्की वाला टाइम था. अब औरत उस टाइम पे, स्पेसिफिकली इन दिस टाइम जो हम ग्रीस एंड रोम की बात कर रहे हैं, काम करने वाली औरत को फिर भी उसके साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ होता था, और जॉब वेजेस इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार सकती थी. तो इसमें सीन इस तरह से बना कि अब आप अगर एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं, डाउरी दे सकते हैं, मतलब कि डाउरी अपने साथ ला सकते हैं, तो आपकी एक अच्छी पोजीशन होती थी, क्योंकि आप ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये लड़की बर्डन नहीं बनेगी, ये लड़की एक क्लास, एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको उस टाइम में हेल्प करेगी. तो जब लड़की डाउरी लेके आती, इट वाज स्टिल हर्स, बट इट वाज लाइक अ पैकेज. मैरिज वाज सीन एन ईजी वे ख़वातीन के लिए उस वक्त, और इस तरह का एक पैकेज बनता था जिसमें आप अपने साथ कुछ चीज़ें, अपनी रिसोर्सेज ले जाते थे, और हस्बैंड और वाइफ उन दोनों चीज़ों को उस मैरिज के अंदर इस्तेमाल करते थे. लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो चीज़ें औरत की ही होती थी. अगर मर्द ने कोई ज़्यादती की, ये लॉ के अंदर लिखा हुआ था कि अगर मर्द ने किसी किस्म की कोई ज़्यादती की या छोड़ दिया तो उसको इन चीज़ों से महरूम होना पड़ेगा. एंड देन कम्स द टाइम जहाँ पे हम साउथ एशिया में पहुँचते हैं, जिस 500 BC टू 600 BC. इधर भी अगर आप देखें तो स्त्री धन के नाम से डाउरी का कॉन्सेप्ट मौजूद था, और ये भी बिल्कुल ऐसे ही था. उसका जेवर, उसके कपड़े, उसके बर्तन, वो सब कुछ जो वो बिलोंग करती है फैमिलीज़
पेरेंट्स गार्डियंस दिया करते थे ताकि उसके क्राइसिस में उसके अच्छे बुरे वक्त में ये चीज़ उसके काम आए और ये चीज़ वो इस्तेमाल करके अपने आने वाली लाइफ में कुछ मुश्किल वक्त में अपने आप को बचा सकें. तो श्रीधन वॉज देयर विच प्रूव्स के हम जितनी जर्नी अभी तक हमने सुनी है डाउरी से रिलेटेड, आगे आ रही है, नाम बदल रहा है, थोड़ा थोड़ा रिकग्निशन उसकी बदल रही है, लेकिन इट वाज देयर. अब इधर से ये हुआ कि थोड़ी थोड़ी सी मीनिंग बदलने लग गई डाउरी की और श्रीधन की. और वो कैसे बदलने लगी? 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई. जो आपकी मॉरल इन्फोर्समेंट थी वो कमज़ोर होने लग गई. फैमिली ऑनर जो है वो जुड़ने लग गया इससे. और ये प्रैक्टिसेस कि जो भी लड़की लेकर आएगी अपने साथ वो उस लड़के के घर में इस्तेमाल होना इज़ परफेक्टली फाइन. इट्स नॉट एन इशू. इट वाज लाइक ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि वो लाएगी और यहाँ पे हम उसको इस्तेमाल करेंगे और उसकी सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, बी इट योर जेवर या फिर आपकी किसी भी किस्म की कोई एसिड के फॉर्म में चीज़ है. अब सोसाइटी फैल रही थी, बढ़ रही थी और श्रीधन अभी भी एग्जिस्ट करता था. मीनिंग बदलने लग गया था लेकिन बहुत शिद्दत से नहीं. ये प्री कॉलोनियल टाइम है, लेकिन जब कॉलोनियल टाइम आ गया तो ब्रिटिशर्स ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें की जिसने इस चीज़ को पूरा ही बदल के रख दिया. एंड दैट वाज नंबर 1 कि उन्होंने प्रॉपर्टी को लीगलाइज कर दिया. एंड लाइक वी डिस्कस बिफोर कि प्रॉपर्टी लैंड लड़की उठा के कहीं ले जा नहीं सकती थी. बहुत से लोग क्यूरियस होंगे कि क्यों नहीं लड़की को दिया जाता था. इट वाज अंडरस्टूड हिस्टोरिकली, भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता था, एक्नॉलेज किया जाता था कि लड़की ने शादी करनी है, उसने बच्चे पैदा करने हैं और उसकी जो घर को लेके, बच्चों को और घर को लेके बंदिश है क्योंकि वो बाउंड हो जाएगी. उसने दूध पिलाना है, उसने बच्चों की देखभाल करनी है, तो वो ज़मीन पर आकर काम करना, ज़मीन की देखभाल करना, इट वाज अ बिग चैलेंज. तो इट वाज प्री अंडरस्टूड हिस्टोरिकल टाइम से कि वो मर्द के हिस्से में चली जाती थी. तो जब ब्रिटिश लॉ ने इसको लीगलाइज किया तो कागज़ पर आ गया कि अब ये लैंड इसका है. डाउरी वॉज नेवर लीगलाइज या उसको उस तरह से उसकी कोई लॉ नहीं बना. तो अब आप दें कि ना दें, आप क्लेम नहीं कर सकते. इनहेरिटेंस में भी आप क्लेम नहीं कर सकते. सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जिसने इस सिस्टम को चैलेंज किया और वीक किया डाउरी वाले और श्रीधन के. और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि उस दौर में ये होता था कि जो भी लड़के या मर्द थोड़ा सा अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते थे, थोड़े से अच्छे वेल एजुकेटेड थे, तो ब्रिटिशर्स उनको ना अपने पास बुला लेते थे कि तुम लोग हमारे साथ आओ, काम करो. एंड फिर उन लोगों की वेजेस अच्छी होती थी, उनका स्टेटस एक अलग से आइडेंटिफाई होने लग गया सोसाइटी में. तो डाउरी का जो कॉन्सेप्ट था ना वो फिर यहाँ से इन तीनों चीज़ों से जुड़ना शुरू हुआ जो मैंने आपको बताई थी कि मॉरल इन्फोर्समेंट वीक हुई, कि क्लास से चीज़ें जुड़ना शुरू हुई. आपकी जितनी अच्छी वैल्यू है, आप जितने अच्छे और हाई लेवल पे आपकी ताल्लुकात हैं और आपकी तनख्वाह है, तो उस हिसाब से जो है वो डाउरी का अमाउंट भी सेट होने लग गया. फिर फैमिली ऑनर के साथ डाउरी को जोड़ दिया गया इसी वजह से कि देखें अच्छी होगी तो अच्छा लड़का मिलेगा. एंड देन द थर्ड थिंग वाज कि घर की प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल किया जाने लगा था. तो वहाँ से फ्रॉम द अदर साइड, फ्रॉम द बॉय साइड, एक्सपेक्टेशन थी कि जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी उस लड़की की. सो यहाँ पे पूरी डायनामिक्स कम्प्लीटली अब जो हमने शुरू किया था हिस्ट्री से वो सब कुछ चेंज हो गया. इट ऑल आप समझे बिल्कुल ब्लर हो गया. एंड नाउ इन मॉडर्न वर्ल्ड, जब हम मॉडर्न वर्ल्ड में अभी यहाँ पे पहुँचना शुरू हुए तो एक बहुत ही भयानक सी पिक्चर हमें नज़र आती है कि इंश्योरेंस बन गई डाउरी कि औरत अपने घर में अच्छे से और सेफ रहे और उसको पनिश ना किया जाए. एक पेमेंट बन गई कि उसको अबैंडन ना किया जाए. और फिर यहाँ से आगे जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम उसको मिस नहीं कर सकते, विच इज़ इस्लाम. रिलीजन ने आके 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें की डाउरी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देने के लिए. वन वाज मेहर, वन वाज के लड़का जो शौहर है मैरिज इंस्टीट्यूट में वो कम्प्लीटली अकाउंटेबल होगा हर किस्म के फाइनेंस के लिए, चाहे लड़की कमाती है नहीं कमाती है, उसके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी है, वो बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है कि उसने इन्वेस्ट करना है इस इंस्टीट्यूट के अंदर, बच्चों के अंदर. ये पूरी जिम्मेदारी खुदा ने मर्द को दे दी थी. मेहर के फॉर्म में औरत को ये सिक्योरिटी मिल गई थी. एंड तीसरी चीज़ थी इनहेरिटेंस में उसका हिस्सा, जो कि पहले हमने हिस्ट्री में देखा है कि नहीं था. ये 3 चीज़ों ने बहुत बड़ी इकोनॉमिकल,
फाइनेंशियल ताकत दी औरत को कि वो बग़ैर डाउरी के माशरे में सर्वाइव कर सकती है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली. एंड आई विल रैप इट अप हियर दिस स्टोरी बाय सेइंग कि जब आपकी हायरार्की को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो जो ये डिवाइन लॉज भी होते हैं ना, ये भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सोसाइटी डिसाइड कर लेती है कि उसके पास और कोई तरीका नहीं है औरत को प्रोटेक्ट करने का. जैसा कि सनिया साहिबा ने अभी हमें तारीख़ में किस तरह से डाउरी जो है वो इवॉल्व करती रही है, उससे तो ये बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है कि जहाँ पे लफ्ज़ औरत इस्तेमाल हो रही है, उस इक्वेशन में हमेशा उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो मौजूद रही है, कि वो कितनी फर्टाइल है, या वो कितनी खूबसूरत है, या वो कितनी ज़्यादा वेल्थ को अपने साथ जो है वो लेकर एक घर से दूसरे घर जा रही है, उसकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं रही. बहरहाल अभी हम अगर अपने करंट टाइम्स की बात करते हैं और उसमें डाउरी किस तरह से स्टैंड करती है, जहेज़ की अहमियत क्या है, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वक्त बहुत बदल चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, ख्वाहिशात हमारी महंगाई से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और ज़रूरत हमें हर टेक्नोलॉजी की और हर महंगी चीज़ की है, और वो होनी भी ब्रांडेड चाहिए, और लोकल नाम के साथ तो उसकी एसोसिएशन होनी भी नहीं चाहिए. तो उस चीज़ ने जो है किस पर प्रेशर ऐड किया है, क्या लड़की पर ऐड किया है, या जो रिश्ता तलाश कर रहे हैं अपने बेटे के लिए उन पर ऐड किया है कि वो अपनी तलाश जारी रखें, और या फिर जिन माँ बाप को एक बेटी जैसी रहमत से नवाजा गया है, ये प्रेशर उन पे जो है वो बेस करता है. तो अब चूंकि पुराने वक्तों में अगर दादा पर दादा के औलादें होती थीं वो इकट्ठे ही रहते थे, वो 3-3 4-4 नस्लों तक वो इकट्ठे रहते थे, वहाँ पर तो चलें सब मिल मिलाकर एक बेटी को रुखसत करते थे with many required things जो कि उस लड़की को अगली ज़िंदगी में उसको सर्व कर सकती थी. लेकिन आज का जो ख़ानदानी निज़ाम है वो काफ़ी बदल चुका है, और उसमें इस चीज़ को कैसे लेके चल रहे हैं वालदैन जो हैं, वो किस तरह से, जब वालदैन की एक कपल की अपनी शादी होती है, वो वहाँ से ही मेरा ख़्याल है कि शुरू कर देते हैं तैयारी कि वो अपनी बेटी को क्या जहेज़ देंगे. और आज भी गांव देहातों में इस तरह से फैमिली यूनिट्स हैं जो बेटी पैदा होती है और अभी 6 माह की होती है तो उसके लिए कंबल रज़ाई जो है वो जोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि उसकी 18-20 साल की उम्र तक वो इकट्ठा कर पाते हैं. और अगर हम अपने शहरी इलाकों में आ जाते हैं तो यहाँ पे तो बाकी फैसिलिटीज़ के साथ साथ हमारे पास अब ये फैसिलिटीज़ भी हैं. बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में बैठे हैं जो कि इश्तिहार उन्होंने लगाया हुआ है कि आप जहेज़ ख़रीदें और किस्तों में हमें आप पूरा करें, और वालदैन के लिए बहुत सहूलत हो गई है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, और वो अब उन ट्रेडर्स के थ्रू जहेज़ ख़रीद लेते हैं 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, और उन्हीं बूढ़े वालदैन की बाकी की ज़िंदगी जो है 20, 25, 30, 40 साल वो उस कर्ज़े को उतारने में गुजर जाती है. तो क्यों हम इस नासूर का इतना ज़्यादा शिकार हो चुके हैं, और हम किस तरह से इसे ना छुड़वाएं? जी शुक्रिया. मैं इसको ज़्यादा तवज्जो से वहाँ से देखता हूँ जहाँ से अल्लाह ने मुझे बेटी दी, और उससे पहले हम शायद दोस्तों में, मुआशरे में इसको फ़ील करते थे कि ऐसे ही शोर है, कुछ नहीं है, या उसकी कोई पॉजिटिव तवज्जो निकाल लेते थे कि हाँ ये तो इशू है, इसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो, जैसे बाजी ने कहा कि वो एक वीकनेस से आ रही है और तकड़ी बराबर करनी है हमने. लेकिन जब से अल्लाह ने बेटी दी तो मुझे ये था कि कोई मसला ही नहीं है, मैं तो उनको इक्वल नज़र से देखूंगा और इस तरह चला जाएगा और मामला, और सोसाइटी में कुछ चेंज ले आऊँगा. वक्त गुजरता जा रहा है तो मुझे सबसे पहले ख़ुद को यकीन दिलाना है कि मेरे घर में कुछ वीक नहीं आ गया. ये मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम स्पार्क करेगा, और अब मैं देख रहा हूँ तो जो मेरी बेटी है वो उसके सामने मेरा बेटा कुछ नहीं, और वो तो उड़ा के रख देगी सबको. मतलब मेरे लिए जज्बात से बोलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे मैं फ़ील नहीं करता, इससे पहले शायद नहीं करता. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अपनी बीवी, अपने वालिदैन, मुआशरे को, और जो कल को लड़का इसकी ज़िंदगी में आएगा उससे पहले ख़ुद को यकीन दिलाऊँ कि भाई शी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. और वो अब 1 से 2 हो गई बेटियाँ,
اب مجھے خود کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. یہ میں پرابلمس دیکھ رہا ہوں جو میرے اندر سے آ رہی ہیں. معاشرہ تو بعد میں آئے گا کہ وہ جو دوسری ہیں, یہ 2 ہیں, ان کو کتنا پڑھاؤں گا, کہاں جائے گی, وہ پھر جو کرواؤں گا وہ لے کے کہیں اور چلی جائے گی, اس سے کیا مانگنا ہے, کیا رکھنا ہے, کیا دینا ہے. یہ سارے پرابلم جو ہیں, یہ میرے اتنے بڑے ایشو مجھے کبھی کبھی فیل ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ تو میں تھک کے اس پہ سوچنا چھوڑ دیتا ہوں کہ یار جب آئیں گے جب دیکھے جائیں گے, لیکن پرابلم حل نہیں ہوتا. تو یہ اگر ہم ٹاپک کی طرف ایگزیکٹلی آئیں تو میں جہیز کو جب دیکھتا ہوں تو ہم اس کو, میری جہیز سے کنسیپٹ کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کنسیپٹ سے فائدہ کیا ہوتا ہے. تحفہ ہے, تحائف دیے جائیں گے, دونوں پارٹی خوش ہوں گی, 2 طرفہ دیں گے. اور کیونکہ ہم نارملی وہاں بڑے ہوئے جہاں پہ لڑکی نے ہی گھر چھوڑنا ہے میجورٹی کیسز کے اندر, اور ہم میجورٹی میں نہیں بیٹھے, شہروں میں مائنورٹی بیٹھے, وہاں پہ تو تحفے تحائف جو ہیں وہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو ویکنس کو کرٹیل کیا جا رہا ہے, ہینڈل کیا جا رہا ہے, اور وہاں سے یہ کیا جا رہا ہے. تو میں تو اس کو اپنی بیٹی کے پرابلم کے اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جانے کے لیے کیپیبل ہے, آلریڈی ہے, لیکن کیا میں اس کو معاشرے میں پریزنٹ کر پاؤں گا؟ دوسری پارٹی اس کو اپنے لیے تھریٹ تو نہیں فیل کرے گی کہ یار یہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ سپیریئر بینگ آ گئی ہے اور سپیریئر تو مجھے ہونا چاہیے. بھئی آپ رسپانسبلٹی کو شیئر کریں. لیکن میرا تو اس وقت یہ فیئر ہے کہ یہ جہیز والا معاملہ اس میں ایک بہت بڑا ہرڈل بنے گا. میں اس میں ایک اور جہیز کا ایک اور فیسٹ بیچ میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, برائڈز ویلتھ یا برائڈز منی. کیونکہ ہم اگر صرف اپنی ڈیموگرافکس میں دیکھتے ہیں تو جہیز لڑکی کی فیملی دیا کرتی ہے, لڑکی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. ہمارے ہاں بری کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں جڑ پکڑ پایا, یا وہ اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے جتنا بڑا بوجھ جہیز ہے. لیکن جب ہم افریقن اور عرب ٹرائبس اور وہاں کا کلچر دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو یہ لڑکا اور لڑکے کی فیملی دیا کرتے ہیں, یہ تو ان کی طرف سے جایا کرتا ہے لڑکی کی فیملی کو. اچھا, اس میں بھی پھر ایک ڈفرینس ہے, جہاں سے یہ دونوں چیزیں اوریجن ہوتی ہیں, چاہے وہ جہیز ہو چاہے برائڈز ویلتھ ہو, یہ دونوں معاملات اگر آپ ان کے اوریجن کو دیکھیں تو یہ ایک آؤٹ آف سنسیریٹی, آؤٹ آف کیئر, آؤٹ آف ایمپتھی جنریٹ ہوئی کہ ایک کپل جو اپنی زندگی شروع کر رہا ہے ہم ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر سکیں. کیونکہ شادی ایک اسٹرگل ہے, ایک ہارڈ شپ ہے, وی آل نو. اس میں جو ایموشنل اور سائیکولوجیکل جو اسٹرگلز ہیں وہ ہر کسی کی اپنی اپنی ہیں. اس میں آپ کو کوئی ایک مورل سپورٹ تو مل سکتی ہے بٹ لڑنا آپ کو خود ہی پڑے گا. بٹ جو فائنینشیل اسپیکٹس ہیں اس میں مٹیریل سے تھوڑا سا سپورٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایک پیرنٹس جب اپنی بیٹی بھیج رہے ہیں تو ہمارے ایریا میں, ہمارے ریجن میں یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ساتھ اس کی ضرورت کی وہ چیزیں جس کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری بیٹی کی کو پسند ہیں, اس کا کمفرٹ زون اس میں ہے, تاکہ اس کے وہ پریشرز اور اس کے وہ جو ایک اسٹرگلز ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم ڈاؤن کیا جا سکے. دوسرے اینڈ پر جو برائڈز ویلتھ کا کانسیپٹ ہے وہ در حقیقت لڑکی کی اس کیپیسٹی اور اس کیپیبلٹی کو ظاہر کرنا, یا لڑکی کے پیرنٹس کو یہ کانفیڈنس دلانا کہ اگر میں آپ کو تحفتاً آؤٹ آف لیبر ویلیو, کیونکہ انسان, اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور سب چیزیں ہیں, پہلے انسان ہی ایک سب سے بڑا ریسورس تھا. اگر میں آپ کے گھر سے بیٹی لے کر جا رہا ہوں اور میں آپ کو اس کی کمپنسیشن, ناٹ آن دا کاسٹ, اٹ واز ناٹ ٹو کموڈیٹیفائی دا وومن, اٹ واز ایکچولی آؤٹ آف رسپیکٹ کہ اگر میں آپ کے گھر سے بیٹی یا بہن لے کر جا رہا ہوں تو میں اس کی رسپیکٹ میں, اس کو گریس دینے کے لیے میں آپ کو یہ سب چیزیں ساتھ دے کر جا رہا ہوں. اس میں ایک جو اس میں جو چیزیں تھیں ان میں بھی ایک کیٹیگری ڈفرینٹ تھی. جہیز میں یوزلی ذاتی استعمال کی یا گھریلو چیزیں دی جاتی تھیں جو کور بیس جو تھا. جو برائڈز منی یا برائڈز ویلتھ جو تھی اس میں یوزلی اناج یا جو مٹیریل آبجیکٹس تھیں وہ نہیں ہوا کرتی تھیں, اس میں یا زمین ہوتی تھی یا آپ کو جو مطلب آپ کے جو ہوتے ہیں مویشی وغیرہ وہ آپ کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ چیزیں آگے ملٹیپلائی ہو سکیں, آپ کا وہ ایک لانگ رن وہ چلتا رہے پروسیس. اس میں اب دونوں ہی چیزیں جو کہ شروع ہوئی تھیں لو, کیئر اور ایمپتھی کے سول سے, وہ بڑھتے بڑھتے ہم نے ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے اس کو ایکسپلوئٹ کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس کو اتنا ٹاکسیفائی کر دیا کہ ہم نے رشتے جوڑنے اور توڑنے کی بنیاد وہاں سے لینا شروع کر دی کہ رشتہ جڑے گا بھی تو اس بیس پر, ٹوٹے گا بھی تو اس بیس پر. رشتوں کو بچانے کے لیے ان چیزوں کو ہم نے ایز اے کرنسی استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ
جب ایک نسل نے یہ دیکھا تو اس سے اگلی نسل نے اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیا. ہماری نسل نے اس کو, ہم اپنے ریجن میں اگر دیکھیں تو ہماری نسل نے برائڈز ویلتھ تو یہاں پہ پھر بھی کم ہے, لیکن پھر بھی ہمارے قبائل میں یہ بھی ہے. فاٹا میں چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں, ساؤتھ پنجاب کے قبائل میں چلے جائیں, ابھی بھی زمین لکھوائی جاتی ہے اور اسی حساب سے رشتے طے کیے جاتے ہیں. یہ تمام معاملات ہماری نسل نے اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے گھر والوں سے کچھ لوں گا تو یہ تو میری غیرت پر بات آئے گی, یہ تو میری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. اب اس پوری سچویشن میں اب ایک مرد نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے جہیز نہیں لینا. اس نے لڑکی کے گھر والوں کو اس چیز کو کلیئر کٹ کیا. ہم نے اپنے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے دیکھا کہ لڑکوں نے بہت کلیئر کٹ کہنا شروع کر دیا میں کچھ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, ان کو اس وقت وہ ایک ریئیکٹیو سوچ تھی جو پچھلی نسل کے ریئیکشن میں نکل رہی تھی جب لسٹیں بن کے جایا کرتی تھیں. اب اس ریئیکشن کا یہ اب جو ریئیکشن تھا یہ ایکشن بنا اور یہ ایک چین پروسیس شروع ہوا اب ایک اگلے ریئیکشن کے لیے. اگلا ریئیکشن یہ ہوا کہ اب کی خواتین اور اب کی بچیوں کو یہ نظر آنا شروع ہوا کہ میں تو ایکویشن میں کہیں ہوئی نہیں, میں تو بیچ میں کہیں نہیں ہوں. میرے باپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مجھے یہ سب چیزیں دینا چاہتا ہے, میرے شوہر نے ڈیسائیڈ کیا وہ نہیں لینا چاہتا. چیز میرے لیے آ رہی تھی, میری آسانی کے لیے تھی, میری رائے کہاں ہے, میں تو بیچ میں کہیں ایکویشن میں ہی نہیں آ رہی. اور اگر آپ اب کے لڑکوں سے یہ بات کریں تو ان کی نظر میں یہ چیز اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے پیرنٹس کی اب کا پریشر ہے, یا یہ تو پیرنٹس کی طرف سے یا میرے دوست احباب کی طرف سے مجھے پریشر آئے گا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی تم نے جہیز لیا. اس کی بھی اپنی مرضی نہیں ہے بٹ وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ سے رکھتا ہے. لڑکی اس معاملے میں سے نہیں رکھتی. اب جب وہ سے نہیں رکھتی ہے تو اس کا ریئیکشن اس طور پر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے, مجھے کیش دے دیں یا میں خود کروں گی جو میں کروں گی. کیونکہ اس میں کہیں پر بھی اس کی کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہوگی, کہیں پر کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی. وہ جو ایک انڈیپینڈنس والی چیز ہے وہ اس کا ابھار بھی کہیں نہ کہیں یہاں سے آتا ہے کہ آپ نے وہ ایک سوشل بنت جو تھی آپ کی اس کی ایک سسٹم کی, ایک سپورٹ سسٹم کی, وہ آپ نے اس کو ٹاکسیفائی کیا, پھر آپ نے اس کو ایگو کا مسئلہ بنایا, پھر آپ نے اس کی ایکویشن خراب کی. تو وہ پوری کی پوری آپ نے ایک جو پکچر تھی, وہ پوری ایک جو چین تھی, وہ جو ایک بہت خوبصورت چیز ہو سکتی تھی کہ اب جس طرح ابھی نمیرہ نے کہا کہ اب آگے جس طرح سے فائنینشیل پریشرز بڑھ رہے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہو سکتی تھی کہ گھر بسانے کے لیے, گھر بنانے کے لیے پورے دوست احباب رشتہ دار سب ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں. جس طرح کچھ عرصہ پہلے تک ہم نے یہ دیکھا کہ یورپ سائڈ پر جب شادی کے کارڈز آیا کرتے تھے, انوائٹس, تو پیچھے ایک پوری لسٹ ہوا کرتی تھی کہ برائڈ اور گروم کو یہ چیزیں چاہیے, آپ اس میں سے جو چیز لا سکتے ہیں پلیز ہمیں انفارم کر دیں. یہ ایک اچھا کلچر ڈیولپ ہو سکتا تھا, لیکن ہر جگہ ہم نے اس کو بہت زہریلا بنا دیا ہے. آپ نے اس پہ بڑی ثنیہ صاحبہ نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے اس پہ, اور پھر برائڈ ویلتھ کا کانسیپٹ بھی انہوں نے دیا. لیکن اس میں میرا خیال ہے جو بڑا بنیادی ایک مسنگ لنک ہے نا, اس پہ ابھی بات نہیں کی. اگر ہم نے جہیز کو صحیح طرح سمجھنا ہے نا, یعنی یہ جہیز برا ہے اچھا ہے, تو اس کی جو حقیقت ہے اس پہ ہم نے ابھی بات نہیں کی کہ کہاں سے کہاں سے رہا ہے. یعنی اس کے لیے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ بہت پیچھے جانا پڑے گا, 10,000 سال پیچھے جانا پڑے گا. جب انسان خانہ بدوش تھے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا, سب کچھ ہی انسان کا ہے اور اس کا کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ یہاں سے اٹھا کہیں اور چلا گیا. لیکن جب اس نے پہلی دفعہ کاشت کیا ہے کچھ, یعنی اناج اگایا, تو پھر مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ اناج کا مالک کون ہے. ملکیت کا سوال جب سامنے آیا, مالک کون ہے, اور پھر زمین کا مالک کون ہے. اس کے بعد دوسرا سوال آیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کہاں جائے گی, تو وراثت آ گئی وہاں سے. اب یہ جو ملکیت کا کانسیپٹ تھا, اس سے یہ بنیاد اٹھتی ہے کہ وہ زمین کا مالک کون ہوگا. اب اس میں کاشت کرنے میں چونکہ فزیکل اسٹرینتھ چاہیے, اس میں مردوں کو سپیریورٹی ہے تھوڑی سی, تو وہاں سے یہ کانسیپٹ مرد کے ساتھ لنک ہونا شروع ہوا. آپ نے جو بات کی برائڈز ویلتھ کی, تو آپ ذرا غور کریں تاریخ میں جن جگہوں پہ یہ کاشتکاری آسان رہی ہے, افریقہ کا آپ نے ذکر کیا, وہاں پہ یہ ہل نہیں چلاتے, وہاں پہ کدال کا وہ سسٹم تھا, تو وہاں پہ عورتیں اور مرد برابر کے شریک تھے, تو وہاں پہ جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اگر چلے جائیں مصر میں, ایجپٹ میں, ایون پری ہسٹورک ایرا میں یا پوسٹ ہسٹورک ایرا میں, اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی وہ نیل میں وہ سیلاب آتے تھے تو زمین ذرا نرم تھی, عورتیں اور مرد برابر کام کر رہے ہیں, تو عورت کو ملتا تو تھا لیکن حقوق اس کے آج سے بھی زیادہ تھے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف عورت کی ملکیت تھا, دوسرا یہ کہ اگر عورت کو کسی بھی وجہ سے وہ طلاق دے رہا ہے مرد یا چھوڑ رہا ہے,
تو قوانین میں درج ہے کہ وہ صرف اپنا مال لے کے نہیں جائے گی, وہ اس کا بھی 1/3 لے کے جائے گی, کیونکہ وہاں پہ اس کو ایک ویلیویبل ایسٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. آج بھی کچھ کمیونٹیز ہیں جہاں پہ یہ ایگریکلچر کا بڑا کردار ہے, زمین کا, ملکیت کا, جہاں پہ دونوں کا ایکول, یعنی معاشی طور پہ اگر عورت مضبوط ہے تو یہ کانسیپٹ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر دوسری طرف ہم چلے جائیں, باقی تمام خطوں میں چلے جائیں, اس میں رنگ نسل کسی چیز کی تمیز نہیں کی جا سکتی, کسی تہذیب کی تمیز نہیں کی جا سکتی, ہر جگہ پہ یہ موجود رہا ہے. لیکن وہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ ملکیت تو مرد کے ساتھ جڑ گئی اس کی فزیکل اسٹرینتھ کی وجہ سے. اس کے بعد یہ مرد کی میرا خیال ہے شفقت تھی اور محبت تھی کہ اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اگر یہ جا رہی ہے تو میں اس کو کچھ دوں. یہ بڑا خیر سگالی کا ہی جذبہ ہے نا کہ اس کو کچھ دینا چاہیے. اب اس جذبے میں آپ یہ دیکھیں کہ ورسٹ سے ورسٹ قوانین کو بھی اگر آپ دیکھیں, سمیدین سویلائزیشن میں دیکھ لیں, بیبلون میں دیکھ لیں آپ, وہ حمورابی کا جو کنڈکٹ ہے, ان میں بھی اتنے عجیب و غریب قوانین ہیں کہ انسان چوری کرے قتل کر دو, الزام لگائے قتل کر دو. وہاں پہ بھی عورت کے ان رائٹس کو بہت اچھی طریقے سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے, یعنی عورت کا جو مال ہے وہ عورت ہی کا رہے گا. اور آج کے دور میں بھی ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں, مثلا آج آپ یہ دیکھ لیں جہیز ہے, یا آپ نے مہر کی بات کی, مہر ہے, یا آپ نے برائڈ ویلتھ کی بات کی, یہ تینوں چیزیں آپ کو سمیڈینز کے ہاں بھی ملتی ہیں, تینوں چیزیں ملتی ہیں اس دور میں بھی. لیکن وہاں پہ ویمن رائٹس زیادہ تھے, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. اس کو تو آپ آگے ہم نے, یعنی پہلے ہم نے یہ کہا, جیسے آپ نے ایگریکلچر کی مثال دی, سب کانٹیننٹ میں ہم نے کہا جی زمین ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی, ہمیں ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے, تو اب ہمیں چونکہ زمین پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے پورا خاندان, یہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی, تو بچی کو چلو اس کے حصے کا کچھ سونا چاندی کو جانور دے دو. اب ایون اس کے بعد بھی اینولی پروفٹ میں بھی اس کو تحفے تحائف دیے جاتے تھے, وہی بعد میں ایکسپیکٹیشنز میں کنورٹ ہو گئے, وہی بعد میں آبلیگیشن بن گئے, وہی بعد میں پھر وائلنس کی طرف چلے گئے. تو میرا خیال ہے جہیز جو ہے نا یہ ملکیت کے ساتھ ہے. ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مال آ کدھر سے رہا ہے یا کدھر جا رہا ہے, مسئلہ ملکیت کا ہے کہ اس کا مالک کون بن رہا ہے. اچھا, تھوڑا سا مجھے چونکہ وہ لٹک ہے ہسٹری کی, تھوڑا سا اگر میں وہاں سے شروع کر سکوں. ہسٹری میں آپ نے بڑا کمپریہنسولی بتایا, آپ نے ایڈ کیا اس میں. تو ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جہیز اور جس کو برائڈ منی یا برائڈ ویلتھ کہتے ہیں پیرالل چل رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں یہ ڈفرینٹ ہیں, دھارے دونوں کچھ کم کچھ زیادہ ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو رضوان صاحب نے بتائی کہ جہاں پہ لیبر آسان ہے, یا کوئی اس طرح کی کاٹیج انڈسٹری ہے جہاں پہ خواتین کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, تو وہ شفقت نہیں ہے, وہ چونکہ ایک یونٹ ہے جو کہ پروڈیوس کر رہے ہیں. جب وہ اس گھر سے جائے گا تو اس کا لاس ہوگا, اس لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے لڑکے والے ان کو دیتے تھے. یہ جہیز کے بالکل الٹ ہے. اور جہیز تو کافی ڈسکشن ہو گئی کہ اس کی کیا وجہ ہے, اور ظاہر پوزیشن بھی ہے. ایک چیز جو شاید ہائی لائٹ نہیں ہوئی, ان سوسائٹیز میں جہاں پہ انہیریٹنس خواتین کو کم نہیں ملتی یا کم ملتی, وہاں پہ جہیز کا زیادہ کانسیپٹ ہے, اس لیے کہ وہ ایک طرح سے اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. اب ہم نے دے دی, اب انہیریٹنس میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جہاں پہ انہیریٹنس مضبوط ہے وہاں پہ یہ کانسیپٹ کم ہے. اور پھر ڈفرینٹ رومنز اور حمورابی وہاں پہ لاس میں تھا یہ. اور اس طرح بھی تھا کہ پیرالل اس طرح تھا کہ جہاں پہ میسوپوٹیمیا میں ایک جہیز کا کانسیپٹ تھا, وہاں پہ باقاعدہ برائڈ آکشنز کا بھی کانسیپٹ تھا, اور یہ روم میں بھی تھا. برائڈ آکشن کوئی اس طرح کی آکشن نہیں ہوتی تھی کہ جو ہمارے ذہن میں. برائڈ آکشن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر لڑکی خوبصورت ہے اور خاندانی طور پہ بہتر ہے تو اس کی آکشن اس طرح ہوتی تھی کہ جو اس کے سوٹرز ہوتے تھے وہ اس کے لیے پے کرتے تھے, اور وہ پیمنٹ جو ہے وہ دوبارہ ڈاوری کی شیپ میں لڑکی کے ساتھ چلی جاتی تھی. تو کانسیپٹ یہ جو شروع ہوا تھا وہ تو یہی تھا,
لیکن بہرحال وہ لڑکی کا مال رہتا تھا. میں یہ بتا رہا ہوں، یہ اس کے بھی 3 حصے ہیں. کانسیپٹ بیسک یہی تھا کہ ایک نیا گھر شروع ہو رہا ہے تو اس کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے، تو یہ اس کی ڈفرینٹ شیپس تھیں. اب یہ جو انہوں نے بات کی نا، یہ انڈیا میں بھی یہ بڑی کنفیوژن ہے. انڈیا کے کچھ ہسٹورینس کہتے ہیں کہ یہ ویدس میں بھی اس کا ذکر ہے جہیز کا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ریسنٹ فنومینا ہے، کیونکہ البیرونی وغیرہ جب آئے تھے 12ویں صدی میں انہوں نے جہیز کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. کہ اس وقت سوسائٹی میں اگر یہ پرویلنٹ ہوتا یا ڈومیننٹ ہوتا وہ یقیناً کہیں نہ کہیں ذکر کرتے. ذکر انہوں نے کیا ہے لیکن انہوں نے کہا رواج نہیں تھا اس طرح سے، اتنا اس کہ طرح میجورٹی نہیں اس طرح آبلیگیشن نہیں تھی. تو یہ اب کنفیوژن ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن ویدس میں اگر اس کا ذکر ہے، اور پھر منو کے جب وہ 4 ذاتیں ہوئیں تو اس کو ایک ٹول کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا تھا کہ اوپر والی ذات والے جو لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ جہیز دیتے تھے کہ نیچے والی ذات کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کی طرف دیکھ سکے. تو یہ ایک وہ ڈویژن جو تھی وہ انٹیکٹ رہتی تھی. اور وہ جو استری دھن کا ذکر کیا نا، اس کے ساتھ ایک جہیز تھا، ایک استری دھن تھا، ایک وردکشنا تھی. وردکشنا یہ تھی کہ جو گروم ہے اس کو جو تحفہ ملتا تھا وہ اس کی پراپرٹی تھی. استری دھن جو ہے وہ اس کو جو گفٹ ملتے تھے برائڈ کو وہ اس کی پراپرٹی رہتی تھی. اور جہیز وہ ہے جو کہ جس کی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی تھی. یہ 3 دھارے تھے باقاعدہ. اور مقصد ان کا پازیٹیو مقصد اس کا یہی تھا کہ وہ سٹارٹ کر سکیں. اب وہ اگر میں اپنے ٹائم کا کچھ بتاؤں آپ لوگوں کے لیے وہ بھی ہسٹری ہوگی. لیکن صبح صاحب اس میں جو آپ نے یہ بات کی، میرا خیال ہے ان کی وہ جو منوسمرتی ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ یہ جو لڑکی کو مال مل رہا ہے یہ استعمال جو کرتے ہیں یہ گمراہ ہیں، یعنی ان کے قوانین ہندو قانون میں لکھا. جی بالکل ایسی ہے. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں تھا، یہ یورپ میں بھی اس طرح تھا. یورپ میں جو ڈوری ہوتی تھی اس کے 2 پارٹس ہوتے تھے. یہ سب یورپین کنٹریز میں نہیں تھا، کچھ میں تھا. 2 پارٹس اس طرح ہوتے تھے کہ ایک تو جو دلہن ہے اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جو بڑے ہیں، باپ ہے یا دادا ہے، وہ جو ڈوری دیتا تھا وہ ٹرانسفر ہو جاتی تھی گروم کی فیملی کو، ناٹ ٹو دا گروم. اور جو اس کے ریلیٹیوز باقی کہہ لیں ماموں چچا تایا، وہ جو گفٹ دیتے تھے وہ لڑکی کی پراپرٹی رہتی تھی، اس میں گروم کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. لیکن میرا خیال ہے بگاڑ تو انہوں نے ہی پیدا کیا ہے، وہ لڑکی کی پراپرٹی بھی برائے نام ہی تھی غالباً. نہیں وہ تو اب دیکھیں نا، وہ سیٹ اپ اس طرح تھا کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ تو انڈائریکٹلی تو وہ چلی ہی جاتی ہے نا، وہ بیچاری کہاں لے کے بیٹھے گی. نہیں اس ٹائم پہ آپ دیکھیں نا، عورت نہ کیس لڑ سکتی ہے نہ وہ جی پراپرٹی کو اون کر اون سکتی کر ہے، سکتی. یہ تو بہت بڑی انڈائریکٹلی وہ بیسیکلی لڑکے کا ہی تھا، لڑکے خرابی کا. ادھر سے ہی آ رہی ہے. یہ کچھ ممالک میں یہ آپ کی 18ویں صدی تک، میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، 18ویں صدی تک جو عورت تھی وہ ایک لیگل اینٹی ہی نہیں تھی. وہ کچھ اون نہیں کر سکتی تھی، کوئی بزنس نہیں کر سکتی تھی. یہ بالکل وہ والا کانسیپٹ ہے جو کفیل کا ہے مڈل ہاں ایسٹ. جی، اس کو چاہیے پہلے باپ اس کو چاہیے، پہلے شوہر باپ چاہیے، پھر بیٹا شوہر چاہیے. تو اس کی پراپرٹی اگر ہوگی بھی تو وہ اس طرح ٹرانسفر ہو جائے گی انڈائریکٹلی. جہیز کا میں مطلب اس کا عینی شاہد ہوں. میرے بچپن تک یہ ہوتا تھا کہ جب لاہور شہر کے اندر، اندرون شہر کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جب شادی ہوتی تھی تو وہ جب بارات واپس آتی تھی دلہن کو لے کے تو وہ ایک دیکھنے ایک اسپیکٹیکل ہوتا تھا. وہ اسپیکٹیکل اس طرح ہوتا تھا کہ سب سے آگے وہ شادیانے والے ہوتے تھے، وہ جو ڈرم اور باجے، اور وہ اس کے پیچھے گھوڑے پر دولہے میاں بیٹھے ہوتے تھے اپنے پورے آرمر میں، اٹائر میں، پگڑی سمیت اور سیرے سمیت. آرمر کا لفظ سر مجھے پسند آیا، خواتین کو نہیں آئے گا. تو سیرا باقاعدہ. اچھا اس وقت دوپہر کی شادیاں ہوتی تھیں تو یہ آفٹرنون میں یہ جلوس اکثر نکلا کرتے تھے. اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک جلوس کی شکل میں پورا جہیز ہوتا تھا.
وہ جہیز اس طرح ہوتا تھا، اندرون شہر میں گلیاں چھوٹی چھوٹی ہیں اور اس وقت کوئی کنوینس کا کوئی سوال نہیں تھا. ان گلیوں میں تو شاید آج بھی کنوینس نہیں جا سکتی، بعض جالے موٹر بائک لے جاتے ہیں ویسے. تو وہ مزدور باقاعدہ ہوتی تھی، پوری فوج ہوتی تھی، اور مزدوروں کے سروں پہ اس طرح کے تختے ہوتے تھے. یہ تو بہت خوبصورت ہے نا، وہ بالکل بیسک جو تختے، اور ہر تختے پہ جہیز کی ایک آئٹم ہوتی تھی. پلنگ باقاعدہ اسمبلڈ ہوتا تھا، اس کے اوپر سارے گدے ہوتے تھے، اس کے اوپر ایک مخمل کی وہ چادر ہوتی تھی، اس کے پیچھے دونوں تکیے بھی ہوتے تھے میچنگ، اور اس کے اوپر گاؤ تکیے بھی پڑے ہوتے تھے. یہ صرف ایک آئٹم ہے. اس کے بعد صوفے اور مطلب مختلف تختوں پہ یہ پوری میتیں ہوتی تھیں. اور حتیٰ کہ یہ اس طرح کا کوئی کپ ہے نا، کوئی ٹی سیٹ ہے، کوئی ڈنر سیٹ ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہوتا تھا. کوئی گلاس ہے، شیشہ ہے، وہ بھی اسی طرح. اور یہ جو راستہ ہوتا تھا، اگر اتفاق سے دلہن اور دولہا کا راستہ کم ہے تو وہ لمبا چکر لگا کے آتے. مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، ہاں دکھا دیکھیں، سکیں، نمائش ہو سکے. نمائش ہو سکے. اور وہ ایک ایک ہفتہ اس کے بعد ڈسکشن ہوتی تھی، یعنی جو ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں، فلاں یہ نے کیا. اور یہ آیا تو میرا خیال ہے ادھر سے ہی ہے نا، مثلا ہندوستان سے ہی ہم نے اس کو دیکھا. وہ جو برہمن آپ نے اس کی بات کی تھی کہ وہ بہت کچھ دے رہے ہیں، تو ادھر سے میرا خیال ہے ہم نے یہ انہوں نے بات کی تھی کہ جیسی بچی پیدا ہوتی تو تیاری شروع ہو جاتی. اب میں آپ کو ایک ریئل انسیڈنٹ بتاتا ہوں. جو میری ایک ریلیٹیو، بڑی کلوز ریلیٹیو، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان 6 بہنیں تھیں وہ، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے گھر میں جو کانسٹنٹ چیزیں تھیں نا، ماں باپ جیسے، اس طرح ایک بڑی پیٹی تھی. وہ پیٹی پڑی ہوتی تھی پچھلے کوٹری میں، اور ماں باپ جو ہیں بیچارے، ان کا مین جو مشن تھا زندگی کا، وہ اس پیٹی کو بھرنا ہوتا تھا. جب وہ پیٹی بھر جاتی تھی تو وہ ایک بیٹی کی شادی کرتی تھی، اور وہ پیٹی اس کے ساتھ چلی جاتی تھی، اور دوسرے دن وہاں پہ نئی پیٹی آ جاتی تھی. یہ پیٹی 6 دفعہ ریپیٹ ہوئی ان کی فیملی میں. تو یہ اس طرح کا بوجھ تھا، اس طرح کی مصیبت تھی. اور اگر آپ جہیز نہ دیں تو پھر اس طرح کی سچویشن تھی. بات نہیں آئیں گی. یہ کیا جہیز نہ دینے پہ ہمیں کیا کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑ رہے ہیں، اس پہ تو ہم ابھی آئیں گے. اچھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا ذرا زبان دوست میں گفتگو کریں، تاکہ دوستوں کو بھی یہ سمجھ میں آئے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، اس میں کیا چیزیں مسئلہ بن رہی ہیں. جب تحفہ تقاضا بن جاتا ہے، اور جب تحفہ نہ دینا دھمکی بن جاتا ہے، اور جب تحفہ اچھا نہ ملنا تشدد اور جبر بن جاتا ہے، تو اس کو آپ کے ہاں جہیز کہا جاتا ہے بنیادی طور پر. یہ وہ پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی تحفہ ایک اچھی چیز ہے، ہر انسان دے سکتا ہے. تحفے کی خوبی یہ ہے کہ تحفہ میری استطاعت کے مطابق ہوگا، میرے اپنے لحاظ سے ہوگا، میں اس میں کیا خوبصورتی پسند کرتا ہوں، کیا چیزیں پسند کرتا ہوں، کس لیول کا پسند کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، میں جیسے چاہوں گا ویسے ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس میں تقاضا شامل کر دیتے ہیں تو اب میرا تحفہ آپ کے تقاضے کی بنیاد پر ہو گیا ہے. یہ ہے وہ پرابلم جو تحفے کو یا دینے کو، جیسے سواد صاحب نے چیزوں کا بتایا، آپ نے تاریخ میں بتایا، آپ نے تاریخ کا ذکر کیا، آپ نے کیا، تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ بنیادی فرق ہے. وہ تحفہ جہیز بن گیا ہے، پرابلم ہو جائے گا. ہمارے معاشرے کا ایک بڑا پرابلم جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، یعنی وہ کہاں سے بنا ہے، تو وہ اب یہ کنٹروورشل چیز ہے، لیکن ہمیں اس میں جانا پڑے گا. دیکھیں، تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، ابھی آپ نے بھی ذکر کر دیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کی مختلف شکلیں بنتی رہی ہیں. رضوان بھائی نے آپ لوگوں کو توجہ دلائی کہ وہ کس طرح سے اصل میں ملکیت کا ایک مسئلہ ہے جس کو ایڈریس بھی کرنا ضروری تھا. ہمارے ہاں اس کے اندر کچھ اور چیزیں شامل ہوئیں. کچھ چیزیں وہ تھیں کہ جن کو مذہب کی بنیاد پر کرنا ضروری ہو گیا تھا.
یعنی مذہب نے عورت کی ملکیت کو نہ صرف یہ کہ مان لیا تھا بلکہ اس کا حکم دے دیا تھا، بلکہ اس کو نافذ کر دیا تھا۔ تو اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس ملکیت کو کس طرح سے ٹرانسفر کیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو جو ہماری کٹی ہے یہ ڈیوائیڈ ہوتی چلی جائے گی، اور اس کی ڈویژن اگر ہو جاتی ہے تو یہ جائے گی کدھر اور پھر ہمیں واپس کیسے آئے گی، کیونکہ ہم جس سے شادی کریں گے تو وہ کیا اتنی ہی لے آئے گی واپس جتنی ہم دے کر بھیجیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں ایک بارگیننگ اور ایک لین دین کا معاملہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جس نے ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ پیدا کیا وہ یہ کہ ہندوستان میں کیونکہ ہم جوان ہوئے ہیں، پاکستان جوان ہوا ہے، اور جوان ہو کے اس نے یہ کہا کہ اب میں ذرا لڑکپن میں ہی نکلنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ اس کا ایک نتیجہ نکلا، آپ کی یہ کنفیوژن کہ آپ کو کیا لینا ہے یہاں سے، یعنی اپنی ہی گھر کے اندر سے کیا جہیز ہے جو لے کر سرحد کے پار اپنے دوسرے گھر میں لے کر جانا ہے، وہ کلچر بھی ہے، وہ تہذیب بھی ہے، وہ ثقافت بھی ہے، اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں جو وہاں تھیں یہاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جب جہیز آپ ڈھو رہے تھے اور آپ نے مزدور لے لیے تھے اور انہوں نے اپنے سروں کے اوپر وہ تختے رکھ لیے تھے، تو ایک سوال اور پیدا ہو گیا تھا، کچھ سامان اور ہے، لے جائیں کہ چھوڑ دیں؟ وہ سامان تھا ہمارے اس کلچر کی بجائے کسی اور کلچر سے لے کر سروں پر اٹھانے کا عمل جاری ہوا۔ اب یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے کوئی اور بات آ رہی تھی، یہاں کچھ اور بات رکھی ہوئی تھی، اور جب ہم ٹرانسفر ہو رہے تھے، جب ہم نئے گھر میں جا رہے تھے، جب ہم وہ جہیز اکٹھا کر کے دوسرے گھر کو جا کے سجانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ اس میں سے ہمارا کیا ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ وہاں پر بھی ایک ہے تحفہ، ایک ہے تقاضا، یہ دونوں پیدا ہو چکے تھے۔ جب آپ اس مینٹالٹی کے ساتھ بڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر کچھ چیزیں کمپلیکسز بنانا شروع کرتی ہیں، اور کمپلیکسز جو ہیں وہ صرف انفیریئر نہیں ہوتے، وہ سپیریئر بھی ہوتے ہیں۔ یعنی سپیریئر کمپلیکس ہے جو اصل میں انفیریئر کو پیدا کرتا ہے، ورنہ تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر کوئی سپیریئر نہ ہو تو انفیریئر تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو انفیریئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سپیریئر ہے۔ یہ جو سپیریئر کا کمپلیکس ہے، اس نے پھر یہ تقاضے پیدا کرنے شروع کیے کہ ہم اس کا اظہار کیسے کریں، کہ ہمیں اپنے آپ کو دکھانا بھی ہے، بتانا بھی ہے، اور جو کچھ ہم دے رہے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے ویزیبل بھی ہونا چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے، تاکہ وہ ایک ہماری اپنی شان اس کے اندر نظر آئے۔ اب جب آپ نے یہ پیدا کر دیا تو سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ جن چیزوں کو آپ دے رہے ہیں ان کی ملکیت کسی طرح سے نہ ثابت کی جا سکتی ہے نہ روکی جا سکتی ہے، استعمال کی چیزیں۔ جیسے ہی آپ نے اس کو استعمال کی چیزوں میں کنورٹ کیا ہے، یعنی وہ جو سبات صاحب کہہ رہے تھے کہ اصل میں تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک بچی جا رہی ہے، گاؤں ہے، دیہات ہیں، دوپٹہ لینے کے لیے بھی آپ کو کوئی شہر جانا پڑتا ہے چھوٹی سی جگہ پہ، اور پھر آپ جا کے وہاں سے لیتے ہیں، تو جب وہ وہاں جائے تو اس کے پاس اتنا ایک سامان ہو کہ وہ جا کے اپنا گھر شروع کر سکے، اگر وہ لڑکے والوں کی طرف نہیں۔ تو ہم نے اس کو ایک نئی شکل دینی شروع کی۔ اب وہ تقاضا بھی لگژری میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اب مجھے کچھ جو دیا ہوا تھا وہ واپس بھی چاہیے تھا، مجھے اس کو پورا بھی کرنا تھا۔ تو یہ جب یوزیبل چیزیں جہیز بننا شروع ہوئیں، تحفہ بننا شروع ہوئیں، تو اس کا بھی پھر ایک نتیجہ نکلا، کیونکہ یہ روکی نہیں جا سکتی تھی، ان کو استعمال ہو ہی جانا تھا، ان کے استعمال پر پابندی بھی نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ جیسے ہی پابندی لگائیں گے تو اصل میں یہ چیزیں اپنی ویلیو خود کھوتی چلی جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں لڑائی ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو جو وہ والا ملکیت کا، وراثت کا، چیزوں کو دینے کا کانسیپٹ تھا، وہ آتے آتے یہاں پر پہنچ گیا۔ ہمیں جس چیز کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنی تھی اپنے معاشرے میں، وہ تو یہ تھا کہ وہ جو ملکیت ہے وہ ہر حال میں قائم رہے، اور وہ یوزیبل کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یعنی زمین بھی یوزیبل ہوتی ہے لیکن وہ کنزیوم نہیں ہو جاتی، وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ جو آپ نے پوری بات ایکسپلین کی ہے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میں اس کو جس میں پہلے کہہ دیتا ہوں نظر غلط۔ سے میں پھر بھی کہوں گی میں اس کو جس نظر سے پروسیس کر رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ نے سپیریورٹی اور انفیریورٹی کی بات کی ہے، اور جو سارے کانسیپٹ کو آپ نے ایکسپلین کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں فیئر کے اوپر نہیں کھڑا ہوا کہ کہیں میں جو ہوں وہ انفیریئر فیل کر رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، میں نے اتنا دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، میرا اوپر والے کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میری وہ کلاس مینٹین ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایکسیپٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی،
जो क्लास वाला है उसको अपनी क्लास को मेंटेन करने का फ़ियर है, जो इन्फीरियर है उसको पीछे रह जाने का या उसको बिल्कुल ही उसमें से निकल जाने का एक फ़ियर है। तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जो ख़राबी बहुत हद तक प्रेज़ेंट टाइम में आई है, वो फ़ियर की वजह से भी आई है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि फियर जो है ना वो इंसान के अंदर हमेशा होता है। वो जब बिल्कुल फियरलेस कह रहा होता है ख़ुद को तब भी होता है। उस वक्त इस बात का फियर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ फियर पैदा हो जाए। तो फियर तो बहरहाल इंसान है तो मौजूद रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ फियर से ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट हुई है वो असल में आप जब डेवलप कर रहे होते हैं ना, आप एक जगह पर आए हैं, आप शिफ्ट हुए हैं, आपको एक नई जगह मिली है, आपको भी वहाँ पे एडजस्ट करना है। बिल्कुल इसको ज़रा जोड़ के देखें, मैंने इसीलिए इसको वो मियाँ बीवी से जोड़ दिया है आपकी इस ट्रांजैक्शन को। तो आप इसमें अगर गौर करें तो आपको अपने आप को कुछ दिखाना भी है। तो ये जो दिखाने का अमल है, दिखावा जिसको आप बोलते हैं, शो ऑफ भी करना है, बिकॉज आप नहीं हैं, आप वो नहीं हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सबात साहब शायद ज़्यादा बेहतर इस पर रोशनी डाल सकें। हमने तो पढ़ा ही है, लेकिन मैंने लेट 80s में महसूस भी किया इस बात को कि ये एक बताने के लिए बड़ी आला चीज़ थी कि हम हिंदुस्तान में हमारी बड़ी हवेलियाँ थीं, है ना। अच्छा, और बेशुमार लोगों ने क्लेम किए हुए थे। एक साहब के बारे में ख़ुद उनके वालिद बहुत नेक आदमी थे, मैं उनसे मुलाकात हुई तो उनका आपस में बहुत लड़ाई रहती थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे नाम पे क्लेम कर रहा है कि मेरे वालिद की वहाँ बहुत ज़मीनें थी, मेरे अब्बा तो वहाँ पर एक छोटे से घर के अंदर रहते थे। तो अब ये क्या हुआ कि आपने, क्योंकि वहाँ से निकले थे ना, यानी एक बच्ची थोड़ी देर के लिए ज़रा इमेजिन करें, वो अपने ससुराल में आ गई है और उसको वहाँ आकर ये बताना है कि मैं कुछ हूँ, तो वो कहेगी कि मेरे भाई तो यूँ करते थे, मेरे वालिद तो यूँ करते थे, मेरे भाइयों के पास तो ये था, फलां था ये। तो ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है। ये बिल्कुल अगर आप इसको उठाकर पाकिस्तान में ले जाएं, अपने मुल्क के अंदर ले जाएं, तो आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस जहेज़ को, जिसको आज हम प्रॉब्लमेटिक कह रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए वापस करें, यानी आप इसको तोहफे पर वापस ले जाएं, आप इसको विरासत पर वापस ले जाएं, तो वो जो सबाहत साहब ने बात कही थी वो प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। वो प्रॉब्लम ये पैदा होता है कि जैसे ही आपके ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई कि तुम्हें हर हाल में बहन का, बेटी का हक देना है, ये तुम नहीं रोक सकते, तुम्हें अपनी जायदाद में, अपनी विरासत में उसको ये हक देकर भेजना है। तो अब एक प्रॉब्लम ये पैदा हो गया कि इसके अंदर हम दे तो नहीं रहे, क्योंकि देंगे तो जायदाद डिवाइड हो जाएगी। तो तरीका क्या इख्तियार करें? तो उसके लिए एक बेहतरीन टूल ये आ गया कि भाई इसकी तो हमने शादी पे उससे ज़्यादा खर्च कर दिया था जितना इसको हमने देना था, तो ये एक मज़ीद टूल बन गया। अब आप ज़रा गौर करके देखेंगे, अगर इसी आर्ग्यूमेंट को मान लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये नहीं किया तो बेटी ने अपनी शादी फिर खुद ही की है ना, फिर तो आपको कोई एहसान नहीं है उसके ऊपर। आपने उस शादी को उसी की जायदाद की बुनियाद के ऊपर हासिल वसूल की चीज़ बना लिया। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब हम अपने माहौल में आते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ से होता है, यानी तशद्दुद की नफ्सियात से मसला होता है, तकाज़े की नफ्सियात से मसला होता है, दिखावे की नफ्सियात से मसला होता है, मार कुटाई से मसला होता है, फिर दूसरों के कंपैरिजन का मसला होता है। तो जहाँ प्रॉब्लम है वो जहेज़ बोल देने से मसला हल नहीं होगा। हमारे यहाँ जब एड्रेस करने के लिए हम उठते हैं तो हमारा तरीका ये होता है कि हम कहते हैं जहेज़ की लानत को ख़त्म किया जाए। मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मैं आमतौर से ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलता, लेकिन ये समझाने के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये तो बाकायदा स्लोगन बना ना, जहेज़ की लानत। मेरे नज़दीक जहेज़, तोहफे को जहेज़ बना देने वाले की लानत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यानी ये था असल वो जिसको आपने ख़त्म करना था। उसकी वजह ये है कि माँ से, बाप से ये हक़ कि वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए क्या देते हैं। देखें, अगर वो उसके पास मौजूद चीज़ उसी के गले का तोक बन गई है तो मसला हो जाएगा। अगर दूसरी शख्सियत ऐसी है कि उसका वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो गया है और जो कुछ लाई थी वो दे भी चुकी है तो भी मसला हो गया है। और आप देखें दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि विरासत दोगे, हर हाल में उसका हिस्सा देना पड़ेगा तुम्हें, वरना तुम मेरे यहाँ जवाब दो। वहीं ये कहा जा रहा है कि अगर उसको तुम तलाक दे रहे हो तो जो कुछ दे चुके उसका तकाजा ना करो। और आप ये देखें, फिर आप जो भी उसको देते हैं वो सिर्फ उसकी मिल्कियत नहीं होता, बाकी सबकी होता है। सबकी होती। बल्कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, यानी मैंने अभी जो यूजेबल कंज्यूमेबल की बात आपसे की थी ना, आप थोड़ी देर के लिए गौर करके देखें
کہ ایسی چیز جو یوز ہوتی رہے اور کبھی ختم نہ ہو, کنزیوم نہ ہو جائے, یعنی اس کی کوئی ڈیڈ لائن. زمین ہے, زیور ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر بیٹی کی ہیں تو اس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کانسیپٹ یہ بنایا کہ جیسے ہی میاں بیوی ہو جاتا ہے نا ہمارا تو سب کچھ مشترک ہو جاتا ہے. جیسے ہی ہم اس کو لیتے ہیں تو اصل میں مشترک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ میرا ہو گیا ہے. جیسے ہی میرا اس میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ملکیت قائم ہو جاتی ہے, اور جس دن وہ سب کچھ میرا ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ جس نے وہاں میرا بول دیا ہے اس کی شخصیت وہیں واضح ہو گئی تھی. جو میرا بول کر چیزیں لے رہا ہے اس کے ساتھ نبھا بھی آگے چل کے مشکل ہو جانا ہے. تو جیسے ہی وہ جگہ پیدا ہو جائے گی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ انسیکیور ہو گئے ہیں. تو آپ اس میں ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. ایک تو جو بات آپ نے کہی اس کے اندر میرا یہ سوال ہے اپنے آپ سے بھی ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ایوری ون کہ ہم سب اس کے اوپر بات بھی کریں اور شیئر کریں کہ واٹ ہیپن ہمارے خواتین کے اینڈ پہ کیا ہوا ایسا کہ ہم نے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہی نہیں, یعنی کہ ہم نے آواز ہی نہیں اٹھائی. اور میں کویشچن کرنا چاہتی ہوں خواتین سے ہی کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے سوال نہیں کیا. اور جب میں یہ سوال کرتی ہوں تو جو ایک لیم سا آنسر میرے دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز کی اویئرنیس کریٹ کرنی ہوتی ہے, کوئی ویلیو ایمبیڈ کرنی ہوتی ہے, تو آپ اس کی طرف اس انسان کو, اپنی اولاد کو اویئر کرتے ہیں, اس کی ڈائریکشن اس طرف موڑتے ہیں. اگر ہم اپنے گھروں میں, ابھی ہم پریزنٹ ٹائم میں آ گئے اور اب آج کی بات بھی کریں, شادی, جہیز, سیکیورٹی, آپ دیکھیں یہ ڈسکشن ہوتی ہی نہیں ہے. جو ساری ڈسکشن ہے کہ وہاں جا کے آپ نے عزت کو ریپرزینٹ کرنا ہے, سو یو نیڈ ٹو ویئر گڈ کلوتھس, یو ہیو ٹو ہیو اے سرٹن کائنڈ آف جیولری. اچھا, اب ایجوکیشن سے بھی اس کو جوڑ دیا گیا ہے. آپ دیکھیں آج کی بھی پڑھی لکھی, ویل سیٹل, کانفیڈنٹ عورت بھی اس چیز سے محروم ہوتی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے پوری, جو میری شادی سے ریلیٹڈ ہے, جو میرے فائنانسز سے ریلیٹڈ ہے, جو جہیز کے فارم میں آپ دے رہے ہیں کہ میں بچی کو سیکیور کروں, اس کے بارے میں ایک اویئرنیس ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر وہ ہوگی تو پھر سوال ہوگا. میں اکاؤنٹیبلٹی کو میں سوال کروں گی اس ہائرارکی سے, اس گارڈین سے, اس بھائی سے, اس باپ سے. آپ یہاں پہ یو کا لفظ استعمال کر رہی ہیں, یہاں تو پرابلم ہی دوسرا ہے. یہاں تو تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اگر بھائی ہیں تو وہ میری شادی دھوم دھام سے کیوں نہیں کرتے. نہیں, والد یہ صاحب تو کی میں ٹھیک ہے, یہ آپ کی تو وہاں بات ٹھیک ہے, سوال لیکن اٹھانا تو آپ بہت دور کی بات ہے. نہیں, یہ جو آپ کی بات ٹھیک ہے, بٹ لیکن یہ جواب خاص اس میں کلاس دکھاوا ہے. تو سیک آف دکھاوا بھی نہیں ہوتا اس میں, مطلب اس کو ویلیویٹ کیا جانا ہے نا بعد میں انہی چیزوں کی بنیاد پہ. میں وہ ادھر بھی دکھاوا ہی ہے نا, آپ غور کر کے لیکن وہ دیکھیں تو پریشر یہ ایک جو مینٹین ہو گیا نا. میں نے یہ جو پیراڈائم آپ کے سامنے کریٹ کیا ہے, آپ اس میں ایک ایک چیز کو رکھتے چلے جائیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں اسی کے اندر کھڑا ہوا ہے. جس گھر میں بچی جا رہی ہے وہ بھی پہلے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں. یعنی میں آپ سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن ہمارے ہاں خوبصورت بہو صرف بیٹے کے لیے نہیں چاہیے ہوتی, یہ بتانے کے لیے بھی چاہیے. یہ معاشرہ ہم بن گئے ہیں کہ دیکھو میں کیسی چاند جیسی بہو لے کر آئی ہوں, تو یا لے کر آیا ہوں میرے بیٹے. یہ وہ پرابلمز ہیں جس کو اگر آپ رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو دکھاوا ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ انسان کی پستی کی علامت ہے کہ اس کو یہ دکھانا پڑ رہا ہوتا ہے کہ میں پست نہیں ہوں. یعنی نارمل جگہ پہ کھڑا ہوا آدمی, اس میں جو تعلیم ہے اس نے میرا خیال ہے اس سے زیادہ کردار ادا کر دیا ہے کہ اگر جتنا پڑھا لکھا ہے اس کا ریٹ اس حساب سے بڑھ رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایجوکیٹ کرے. اگر ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے تو پھر رضوان زیادہ بھائی چیزیں دینی پڑیں ابھی گی. جو ثنیہ بھائی بات کر رہی تھی, مجھے صبا صاحب کے واقعے سے یاد آیا. ہم نے کم و بیش ایسی شادیاں دیکھی ہیں جس کی پکچر انہوں نے دکھائی. مجھے ایک یاد ہے, خاتون تھیں, ہم بالکنی سے جھانک کے شادی دیکھ رہے تھے تو وہ کہہ رہی تھی دسو کی کوئی لائے نے کہاں تک لائے ہیں. یہ جملے ہم نے اتنی دفعہ سنے ہیں. میں اگر یہاں پہ 10 افراد بیٹھے ہیں اور وہ 10 مل کے طے کر لیں کہ 11ویں کو ریلائز کرانا ہے کہ تم تو ہو ہی ویک, تو ایک دن اس کو بھی یقین آ جائے گا. ہم نے محلے کی خواتین کو اور ہماری جو ہیں ارد گرد, وہ ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے, لیکن نارملی یہ دیکھا ہے کیونکہ ہم مائنارٹی میں ہیں شہروں کے لوگ, وہ ماننے بیٹھے ہیں کہ ہم لوگ انفیریئر ہیں. وہ خواتین جو ہیں ان کو یقین آ گیا ہے. اب وہ جب وہ انفیریئرٹی ان کے دماغ میں پڑ جاتی ہے تو پھر وہ خود یہ اس چیز کو ارینج کرتی ہے, نہ دیا تو اب کیا بنے گا. تو یہ مسئلہ تو ادھر بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. سب کچھ جی, میں ایک پوائنٹ کافی دیر سے میرے ذہن میں آ رہا تھا. یہ جب آپ نے بات کی نا کہ میں چاند ایسی بہو لائی ہوں, پہلے آپ نے کہا, پھر آپ نے اس کو چینج کیا کہ لایا ہوں. میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اوپر ہائرارکی کے اوپر بیٹھی عورت نظر آتی. عورت نظر آتی. یہ
एक इसकी बहुत बड़ी वजह, मैं उसका भी कोई इतना फ़ैन नहीं हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम। जहेज़ जो है वो मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि ये जो जहेज़ है वो ना उस लड़की को मिलता है प्रैक्टिकली, ना उस लड़के को मिलता है, ये पूरी फैमिली को मिलता है। यानी उसको वो तो मिल जाएगा कि वो बेड अगर लाई है जो पूरे मोहल्ले को दिखाया उसने, वो तो शायद उसको मिल जाए, लेकिन बाकी चीज़ें कॉमन यूज़ की हैं। और ये जिस तरह आपने कहा ना कि ये की ले आई, ये मैंने इस तरह के जुमले भी सुने हैं कि मैं फिर अपनी बच्चियां दी शादी नहीं करनी। यानी वो जहेज़ जो है वो एक कॉमन एसेट बन जाती है जिसमें से वो उस फैमिली की बच्चियों को जहेज़ औरतों को ही इसकी देखा है एक- ज़्यादातर, ये कहते हैं। ज़्यादा मैं वही कह रहा औरतों हूँ। को। इसकी एक बड़ी खूबसूरत शक्ल जो है वो हमने एक ज़माने में अपने ही इसी मुआशरे में देखी कि फैमिलीज़ ने ये फ़ैसला किया कि हम जब किसी बच्चे की शादी कोई ख़ानदान में हो रही है तो हम सब मिल के सपोर्ट करेंगे। तो हमने अपने बचपन में ये देखा कि बाकायदा ख़वातीन बैठी हुई होती थीं और उनके पास डायरी होती थी जिसमें वो लिखती थीं कि इसने इतने दिए हैं, इसने इतने दिए हैं, अब और वो भी इसलिए लिखा अब भी जाता था देखते कि हैं, जब इसकी बेटी की शादी होगी या इसके याद बेटे रहे। की शादी होगी तो मैं दूंगी। तो अब थोड़ी देर के लिए ज़रा गौर करें कि वहाँ तकाजा ख़त्म हो गया है, अब क्या चीज़ पैदा होगी? तोहफा है। तो आप सपोर्टिव हो गए हैं, यानी पूरा ख़ानदान, पूरी कम्युनिटी मिलकर एक बच्चे की शादी में शरीक हो गए हैं, तो बोझ कम करते चले गए हैं कि अब इसको खाना खिलाना है, कुछ चीज़ें करनी। मैं जिस तरफ लेकर जाना चाहता था सर, एक सर्वे हुआ, मैंने कहीं मेरी नज़र से गुज़रा, पाकिस्तान में 2000 से ज़्यादा बच्चियां हर साल इस तशद्दुद का सामना करती हैं जो जहेज़ की वजह से होता है। हम जब कभी भी कहीं पर भी बात करते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें सुनता भी रहता हूँ टीवी पर भी, इधर उधर भी, तो हम एक ख़ास कम्युनिटी के ख़ास क्लास की बात कर रहे होते हैं। असल में जो बड़ी दुनिया हमारे मुल्क में मौजूद है वो तो नीचे मौजूद है, यानी जो कॉमन, यानी वो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, जिसको बेचारे खाने पीने की मुसीबत है, जिसने एक झोंपड़ी में जाना है, मरले 2 मरले 3 मरले के घर में जाना है, यहाँ पर भी उसके लिए ये तकाजा होता है कि अब ये जब जा रही है तो ये कुछ ना कुछ लेकर जाए। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो वहाँ पर ज़रूरत भी होती है कि सपोर्ट किया जाए, यानी एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट किया जाए। अगर वो तकाजा नहीं है, जो मैं दे सकता हूँ मैं दे दूंगा। एक और चीज़ जो बड़ी दिलचस्प पैदा हुई है इस ज़माने में, जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप इसमें गौर करके देखें कि आपको पहले तो 2 4 5 बर्तन, वो टी सेट और फलां और बेड और पलंग शलंग आपने दे दिए तो काम हो जाता था। अब तो मसला ये है कि उसको एलईडी भी चाहिए, उसको माइक्रोवेव भी चाहिए, उसको एयर फ्रायर भी चाहिए, उसको फ्रिज भी चाहिए, उसको एसी भी चाहिए। मैं आपको ये बताऊं, ये अब हमें शायद इसी तरफ जाना चाहिए, हमने काफ़ी इस पर बात कर ली कि हम कोई सल्यूशन है हाँ। या नहीं है। सीधी बात ये है कि हमारे यहाँ तो जो मसाइल हैं वो हमारे सामने हैं, और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये मसाइल इस तरह से तो हल होने वाले नहीं हैं। जहेज़ को लानत के दिन कह देने से जहेज़ ख़त्म नहीं हो जाएगा, आपको रवैये ही बदलने पड़ने हैं, और रवैये बदलने के लिए ज़रूरी है कि जगह तो ठीक रखें, एड्रेस तो ठीक जगह से करें। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि तकाजा करके तोहफ़ा लेने वाले पर वही है जो जहेज़ पर आप भेज रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर चीज़ बनेगी इसकी निस्बत, क्योंकि आपने कोर एड्रेस कर दी है, जहाँ से मसला हो रहा है उसको एड्रेस कर दिया है। जहेज़ कोई चीज़ होती है, तकाजे की बुनियाद पर तोहफा जहेज़ बन जाता है। जहेज़ इट्सेल्फ कोई चीज़ नहीं होती, यानी ये वही है जिसको आपने मांग कर ले लिया है। तो इस पर बात होनी चाहिए, एक बात है। दूसरा ये कि हमें इसको, बच्चियों को 3 4 चीज़ें उधर भी समझानी है, और हमारा मसला है कि हम इसीलिए फिर सुनते हैं लोगों से, क्योंकि हमें कुछ वो बातें जो नागवार गुजरती हैं कहनी पड़ती हैं। मैंने ज़रा ढके छुपे अल्फाज में वही बात कही थी जो सबाहत साहब ने खोल दी, कि वो आप देखें हायरार्की में जब ऊपर खातून ही मौजूद होती, माँ मौजूद है, वो खातून है ना, माँ अगर वहीं से बिहेव कर रही है जो उसके साथ हुआ था, तो बेटी भी माँ बनने के बाद वहीं से बिहेव करेगी जो उसकी माँ कर रही थी या जो उसके साथ हो रहा था। तो ये हायरार्की वहाँ से ख़त्म होनी है। मैं आपको ये बताऊं कि ये दिखावे का एक होता है, बाहर का दिखावा, गाड़ी है, कपड़े हैं, फलां है, कल्फ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, फलां चप्पल कैसी पहनी हुई, जूता कैसे, ये वाले जो मसाइल हैं इसमें ज़्यादा दिखावा ख़वातीन के यहाँ खुद हो रहा होता है। तो बच्चियां जब वो सवाल करने का आप जो बात कर रही हैं कि सवाल करें और वो पूछें कि भाई हमें ये क्यों नहीं दे रहे, उससे बड़े कुछ सवालात भी हैं। वो ये कि हमें अब असल में जो उनका बेसिक राइट है पहले तो वो देना चाहिए। दूसरा ये कि अब तकाजे मुख्तलिफ हो गए हैं,
اب بچوں کو زندگی گزارنے کے لیے، وہ جو سباہت صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کوئی کمبائن فیملیز میں نہیں رہ رہے کہ ایک کمرہ بچے نے آنا ہے تو چھت کے اوپر ایک اور کمرہ ڈال دیا، اب اس کی شادی کرنی ہے، وہ کمرے میں 2 4 5 چیزیں رکھ دیں، بچی آ گئی گھر میں، جو گندم آ رہی تھی، آٹا آ رہا تھا، اس میں 2 روٹیاں اس کی بھی ایکسٹرا بننے لگ گئیں، مار کٹائی بھی چل رہی ہے، برا حال بھی ہو رہا ہے، روٹی بھی پک رہی ہے، زندگی بھی چل رہی ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی بڑے ہونے لگ گئے ہیں، تو کمرے پہ کمرہ، کمرے پہ کمرہ، وہ ڈربے بنتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا. تقاضے مختلف ہو گئے ہیں، ریکوائرمنٹس مختلف ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں جو لگژریز تھیں نیسیسٹیز بن گئی ہیں، ضروریات زندگی بن گئی ہیں. اس کے اندر اب آپ کو کچھ اور راستے اختیار کرنے پڑیں گے. دوسرا یہ کہ جو انڈیپینڈنس کا تقاضا پیدا ہو گیا ہے، یعنی انسان اپنی ذات میں انسان ہونے کے ناطے انڈیپینڈنٹ ہی ہوتا ہے. اب یہ انڈیپینڈنس ایک تقاضا بھی بن گئی ہے، جیسے ادھر تحفہ تقاضا بن گیا تھا تو انڈیپینڈنس بھی ایک تقاضا بن گئی. اب جب آپ کو الگ الگ فیملیز کو یہی کام کرنا ہے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک وقت آ جائے گا کہ جس میں اس کو خود اپنی موت مر جانا ہے. اگر آپ رویے بہتر کرتے چلے جائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں رہنا. ایک خاص کلاس کے اندر یہ کچھ رہ جائے گا، نیچے یہ ختم ہو جائے گا. اچھا جواد بھائی، اس میں جس اینگل سے میں دیکھتی ہوں، جہیز اٹ سیلف ایک پرابلم ہے جس کو ہم بخوشی جو ہے نبھا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور پرابلم بھی میں دیکھتی ہوں جو کہ اب آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کا بہت بڑا ریزن بھی بن رہی ہے کہ جہیز تو دونوں پارٹیاں بہت خوشی سے ایکسچینج کر لیتی ہیں، ہماری بچیاں لے کر بھی جا رہی ہیں اور ہمارے بچے اس کو ریسیو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ہماری بچیاں اتنا ٹرینڈ ہیں، ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ اس صوفے پر جو اس کے ماں باپ نے اس کو بہت محبت سے لے کر دیا ہے، اس پہ وہ کسی اپنے دیور کو بیٹھنے دے اور اس پہ ناک منہ نہ چڑھائے، یا جو فریج وہ لے کر جا رہی ہے اس میں وہ اپنی ساس کا یا اپنی نند کا کوئی ڈش جو ہے وہ اس میں رکھ سکے، یا ان کو اجازت ہو وہ کھول سکے. کیونکہ بہت سارے جھگڑے اس وقت گھروں میں اس لیے بھی چل رہے ہیں کہ اس فریج میں سے یہ چیز نکل کر یہ کیوں گئی. رضوان بھائی جو اور ملکیت والی بات کہہ رہے تھے نا، یہ وہ مسئلہ ہے. تحفہ آپ بچے کو بچپن سے اچھے گھروں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ شیئرنگ از کیئرنگ. آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ شیئر کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلیں، تو تحفہ شیئر کیا جاتا ہے. ملکیت کون شیئر کرتا ہے؟ آپ جب اس کو تحفے کو جہیز بنا دیتے ہیں، اب یہ شیئر نہیں ہو تو یہ سکتا. تو آگ میں اس کی ہاتھ وجہ ڈال رہے یہ ہیں نا ہے کہ پھر. اب وہ ملکیت ہے خاتون کی، یعنی اس کے کانسیپٹ کے لحاظ سے دیکھیں نا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میں اپنے لیے لے کر آئی ہوں، تمہارے لیے نہیں لے کر آئی. تو ملکیت کا کانسیپٹ پیدا ہو گیا. اور پرابلم کیا ہے؟ اسی گھر میں رہنا ہے اور اس نے استعمال ہونا ہے. تو اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، یہ فطری بات ہے. لیکن جیسے ہی اس کو آپ دوسری شکل دے دیتے ہیں، وہ تحفے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، تو شیئرنگ پیدا ہو جاتی ہے. اور میں نے ابھی آپ سے ایک اور بات عرض کی تھی، ایسی چیزیں جو ختم ہو جانی ہیں ایک وقت میں آ کے، وہ جس وقت آپ بچیوں کو دے کر بھیجتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات کہ میرے والد نے بڑی محنت سے مجھے لے کر دیا تھا، میری والدہ نے بڑی محنت سے لے کر دیا تھا، یہ خراب ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، آپ نے غلط استعمال کر لیا ہے. اس وقت جذبات غالب ہوتے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نہیں، اس چیز کی ایک موت مقرر تھی، اس کو اس دن مر جانا تھا جیسے مجھے مر جانا ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت آپ کو ہمیشہ رہے گی، یہ دور نہیں ہو سکتی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، یہ جو ہم نے شادیوں کو لمٹ کر دیا ہے ایک کاسٹ تک، اس سے بھی یہ بڑا رجحان بڑھا، کیونکہ اب کاسٹ میں رشتہ ملنا مشکل ہو گیا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے کہ اسی کاسٹ میں چاہیے، اور یہ لڑکا اگر اچھا مل گیا ہے تو زیادہ دینا ہے. تو اس کو بھی ساتھ اس کے ایڈریس کریں جو سولوشنز ہیں. میں سولوشن سے پہلے ایک اور پوائنٹ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ کل میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہی تو میں ان سے بھی ڈسکس کرنا شروع کی تھی کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہ ایک چیز سامنے آئی جو کہ غور میں نے نہیں کی تھی لیکن چل رہی ہے، کہ آج کل اپر مڈل کلاس تک کی جو کلاس ہے وہاں پہ انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ کرنا کم کر دیا ہے، اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بھی کماؤ پوت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور دونوں مل کر چلا لیں گے، وچ از فیئر انف. لیکن یہ ایک obligation بنا کر لڑکی کو بیاہ کر لے جانا، یہ جہیز کا آلٹرنیٹیو ہے، اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو وہ اب اس کو ہم کس طرف سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سولوشن ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب یہ ویسٹرن جو اسٹرکچر ہے سوسائٹی کا، اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ بہت حد تک کر دیا گیا ہے. بس یہ ہے
یہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا نا، ہم جیسے معاشروں میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک پرابلم ہو گیا ہوا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ مظالم ہو رہے ہیں، کچھ مسائل ہو رہے ہیں، کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو اٹھا کے جب ہم فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ذرا اس کو الٹ کر دیکھیں، جو بھی آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے اس کو ذرا الٹ دیں، ان سے کہیں کہ یہ تو جہیز کی شکل ہو گئی کہ لڑکی پڑھی لکھی آئے گی تو دونوں مل کے کما لیں گے، تو جب وہ پڑھی لکھی نہیں آ رہی اور تو وہ زیادہ بڑی جہیز لے تعداد کر آ ہوئی رہی ہے، ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہ بری جا رہی ہے۔ وہ جہیز لے کر آ تو رہی ہے پھر۔ یہ یعنی عجیب سی بات ہے نا، آپ ایک گھر بنانے جا رہے ہیں، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جینا ہے، تو آپ کچھ چیزیں شیئر کر ہی رہے ہوں گے کبھی، یعنی آپ مجھے یہ بتائیے ذرا، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک ریلیشن شپ جس میں آپ اپنی روح اور جسم تک شیئر کرتے ہیں، تو وہاں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کمانے کے بعد کیا شیئر نہیں کرنا ہے، نہیں شیئر، سمجھ میں نہیں آتی یہ اب بات۔ میں یہ بات نہیں کر رہی، وہ تو دونوں نے مل کر اپنا گھر بنانا ہے اور پھر آگے زندگی میں چلنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس چیز کو کمپلشن کرنا کہ ہم جو لڑکی تلاش کر رہے ہیں وہ کمانے والی ہی ہو اور وہ کریئر اورینٹڈ ہو اور وہ پھر گھر آ کے آٹا بھی گوندے اور 7 بجے تک وہ نوکری بھی کرے، تو وہ کس حد تک اس کا ہم اگر یہ الٹرنیٹیو اس کو کمپلشن دیکھ رہے وہ ہیں؟ بیان کر کے لے کے آ رہے ہیں تو اس آن میں کیا ڈیمانڈ حرج ہے؟ چل رہے ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے، مثال کے طور پر ایک لڑکا یا اس کی والدہ یا ایک لڑکی کی والدہ، مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیں کہ جب یہ لڑکی کی والدہ، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ لینے کے لیے جاؤں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں نا کہ کھاتا پیتا ہونا چاہیے، ایک آدھی گاڑی بھی ہو تو اچھی بات ہی ہے، کم از کم گھر کی چھت تو اپنی ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنے ایک تو ہونے چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے بھائی؟ جب میں کسی سے رشتے میں بندھنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اگریمنٹ کر کے اس کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ تو میرا رائٹ ہے، ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ وہ کہاں، کون اس کو سوٹ کرتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ پرابلم تب ہوتا ہے جب آپ اس کو سامنے نہیں رکھتے، یعنی اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے پڑھی لکھی بیوی چاہیے اور پڑھی لکھی بیوی کو بھی آپ پڑھے لکھے لگ گئے ہیں، تو ہو جائے گا رشتہ، اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ تو بڑی فطری سی بات ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسی لڑکی، اور لڑکی یہ چاہتی ہے کہ مجھے ایسا لڑکا جو مجھے سپورٹ اس میں کرنے والا ہو، وہ اتنا ایک تو کماتا ہو کہ میری بنیادی زندگی گزر جائے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ جب وہ تقاضے بن جاتے ہیں، دیکھیں آپ ایک بچی کی ماں کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ آپ نا اس کو ہم رشتہ تو منگنی کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھے ہیں معاملات، آپ اس کو ڈاکٹر بنا دیں، جب اس کی ڈگری ہو جائے گی نا تو پھر ہم اس کو شادی کر لیں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ ہاں لے جاؤ بھائی، آپ کو اگر ڈاکٹر چاہیے تو آپ کو پسند آ گئی نا لڑکی تو لے جائیں، کرائیں ڈاکٹری جا کے اس کو۔ نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرا کے آپ ہمیں دیں تو ہم بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں، یہ ہے پرابلم۔ یعنی اس میں اب انڈر لائن کیا چیز ہے، وہ کہیں نہیں جا رہی کہ ہم نہیں، وہ ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے نا، تو تو بھیا پڑھ رہی تھی تو رشتہ لینے کیوں آ گئے ہو؟ مطلب، اور اگر لینے آ گئے اور یہی تقاضا تھا کہ ڈاکٹر بننے جا رہی ہے اس لیے لینے آئے، تو پھر بنوا بھی لیں، تو یہ غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ واضح ہے، ایک آدمی اپنی ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، مجھے ایسی بیوی چاہیے، ایک بیوی آپ کے سامنے، لڑکی آپ کے سامنے ڈیمانڈ رکھی، مجھے ایسا لڑکا چاہیے، کوئی حرج ہی نہیں ہے اس میں۔ ڈیمانڈ رکھنے میں تو مسئلہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ ڈیمانڈ جب نہیں، ڈیمانڈ نہیں رکھ، میں نے ڈیمانڈ کے لفظ ہی کو تو ختم کیا، یعنی ڈیمانڈ نہیں رکھ رہے، ہاں وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا رشتہ یہ ڈھونڈ رہے چیک ہیں، لسٹ اس میں کیا ہے مسئلہ؟ اور اس میں وہ اسی بات کا پہلے کلیئر کر دوں، اس میں مثلا جب ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام جو نظام دیتا ہے اس میں میرا خیال ہے یہ فٹ ان پھر بھی نہیں ہوتا کیسے؟ ہے، جو بات آپ کر مثلا اسلام نے جب مثلا عورتوں پہ مردوں کو کہا کہ یہ قوام ہیں، تو اس کی کچھ وجوہات بھی بتائی ہیں نا، مثلا اس پہ ایک فطری ان کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے، اور پھر وہ خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کرنے کی ذمہ داری اس نے ڈال کے اس کو ایک ادارے کے طور پہ جب اس کو پیش کرتا ہے، سربراہ بنا دیا۔ اب اس میں دونوں اگر شریک برابر ہی ہو جائیں گے تو پرابلمس آئیں گی، اور پھر نہیں، یہ شیئرنگ میں شریک ہونا ہے۔ نہیں، وہ جب ذمہ داری دے دی آپ نے کہ آپ بھی کمائیں اور میں بھی کماؤں تو پرابلم آئے گی نا پھر۔ آن ڈیمانڈ کنٹریبیوشن ہاں جی، کی بات ہوتی تو ہے، جو پرابلم آ کہ گئی نا۔ جب آپ جس اینگل سے بات کریں نا وہ بڑا اچھا ہے کہ اچھا دونوں مل کر بنا رہے ہیں، لیکن میں جس طرح بیان نہیں کر تھوڑا پا بہت رہی، کر آپ اس کو لیں compulsion کے یہ طور تو پر اچھی بات ڈالتے ہے۔ ہیں۔ لازم کہ ایسی ہی ہونی چاہیے اور یہ جاب کرے گی، اور کیونکہ میں اپنے ارد گرد ایسی خواتین کو دیکھتی ہوں جو کہ ڈلیوری سے 2 دن پہلے بھی اپنی نوکری پہ آئی ہوتی ہیں اور اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور اپنے انفینٹ بیبیز کو چھوڑ کے گھر میں آئی ہوتی ہیں یعنی ان کہ سے یہ انہوں نے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ یہ کام ریکوائرمنٹ ہوتی ہے
because they have to कंपल्शन है कि contribute. उनको इक्वली पार्टिसिपेट और करना है ये फाइनेंस। जब वो शादी कर रही थी तो ये उस कंपल्शन वक्त बताई ये गई थी? अब ये वाली चल बहुत ज्यादा नहीं, कॉमन मेरी चल दरख्वास्त मैं समझना चाहता हूँ ना, क्योंकि मेरे लिए ये थोड़ी नई बात है तो मैं समझना चाह रहा हूँ। जब शादी के लिए रिश्ता लेने के लिए लड़के वाले आए तो ये बात उन्होंने कही कि हम ऐसी बहू चाहते हैं कि जो हर हाल में काम करेगी और ये दोनों मिलके घर चलाएंगे, तो फिर तो अपनी मर्जी से गई है ना। कोई नहीं है फिर। नहीं इशू है, देखिए, फिर भी जवाब नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? बात ये बात का मसला है फिर अब ये दूसरा बात, मसला होगा, आप क्योंकि ये वो कहेंगी कि अब जब उसको मिसाल के तौर पर उनकी प्रेगनेंसी चल रही है, कोई डिलीवरी होने वाली है, कोई और मसला है, कोई तकलीफ है, तो ये तो जानवरों का सा रवैया है कि उसके अंदर भी उनसे ये तकाजा किया जाए और ये कहा जाए आप करेंगी। लेकिन अगर जिस वक्त रिश्ता बन, देखें मैं उसको देखता ही एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर हूँ, जब मैं ये फैसला कर रहा हूँ उसके अंदर तो जो भी बात उस वक्त की जा रही है जब अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और कॉन्ट्रैक्ट की शर्त ये रखी जा रही है कि ये होगा तो मैं ये करूँ, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम तो ही फिर नहीं तो जहेज भी मसला नहीं है, क्योंकि वो उसकी भी रिक्वायरमेंट दी जा नहीं, रही है, वो वहाँ पे भी एक्सपेक्ट मैंने किया जा रहा अभी है। आपसे कहा कि जब तकाजा बन जाएगा तो प्रॉब्लम है। वो तकाजा आप किसी की सलाहियतों से नहीं ले रहे। देखें, एक ये है कि आप कहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि बच्ची पढ़ी लिखी है, ये जॉब करे, कोई हर्ज नहीं है इसमें, अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसको जॉब कर लेने में भी कोई मसला नहीं है। जब आप तकाजा बनाते हैं कि चीज़ें हमें दें, यहाँ इख्तलाफ हो रहा है। दोनों मिल के कोई घर चलाना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से चलाना चाहते हैं, दोनों पहले से कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये बताइए कि अगर लड़की वाले ये कहें कि ये लड़का जो है ना ये 2 लाख रुपए कमा के लेके आता है तो हम शादी करेंगे, तो आप इसको ठीक कहेंगी या नहीं? नहीं मानेंगी। यानी इसका मतलब ये है कि वो ये पूछेंगे नहीं कि उसकी सैलरी क्या है। नहीं ठीक है, इसमें क्या मसला है? दूसरी अब तरफ भी देखिए, कोई इशू नहीं नहीं। एक मैं आपको इस बताऊं, तरफ से कोई इशू नहीं है। इस आप देखिए इसमें जवाब नहीं, एक कंफ्यूजन मिनट, कहाँ है। नहीं मैं आपको जब आप उसको देखेंगी जेंडर के एंगल से तो प्रॉब्लम हो नहीं, जाएगा। मसला ये देखिए 2 लाख कमाना ज्यादती है लड़के के साथ भी, उसी तरह से जिस तरह से लड़की के साथ ज्यादती है कि वो इतना जहेज बाजी लेकर इसमें आए। एक एग्जांपल से अगर मैं कर सकूं, हमारे मोहल्ले में वाक़या हुआ कि एक हमारे ख़ातून हैं और बात ना करते मैं ये एग्जांपल ना देता, लेकिन दिमाग में चल रही होती हैं कि ये इशू ज़्यादातर विमेन डोमिनेंट होता है, जहेज़ और सारा। मंगनी कर दी बेटे की, और वो जो लड़की थी वो डॉक्टर बन गई थी, उसके बाद में हाउस जॉब वगैरह होती है उसकी शुरू होने वाली थी, और वो कर दी और सारा कुछ। और अंडरलाइन ये थी बात कि वो बच्ची जो है वो घर आएगी और वो चूल्हा चलाएगी। डॉक्टरी तो वो एक फ़ैशन के लिए हो गई उसके लिए। जब मंगनी हो गई, सारा कुछ हो गया, आगे मामला तय होने लगे, तो वो बच्ची ने कह दिया कि मैंने तो बाहर जाना है हायर स्टडीज़ के लिए, लड़का आपका मेरे साथ जाएगा, हम मिलके पढ़ेंगे और ये अचीव करेंगे। और वो डिसएग्रीमेंट हो गया और मामला ख़त्म हो गया। अब अगर फ़र्ज़ कर लें वो एग्री कर लेते हैं, तो इसमें क्या कबाहत है? मेरे ख्याल में उन्होंने होशो हवास में एग्री किया, और मैं बहुत सल्यूट करूंगा कि उन्होंने डिसएग्री किया और एक चीज़ को ख़राब मेरे होने से बचा नज़दीक लिया। तो ये यानी अंधे बनकर किसी रिश्ते में चले जाने से बेहतर है कि जो कुछ आप चाहते हैं पहले तय कर लें। ये बात ठीक है कि इंसानी रिश्तों में तय की हुई चीज़ों को यानी पत्थर की लकीर बना लिया जाए तो घर नहीं चलते, ये बात ठीक है। वो फ्लेक्सिबिलिटी इंसानी तौर पर चाहिए होती है, उसका औरत मर्द से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, तकलीफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो इसको इनकरेज करूँगा कि आपको शादी से पहले जो भी कहना है, मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ, शादी से पहले वो बैठे और उन्होंने कहा कि देखो तुम घर से नहीं निकलोगी, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं घर से नहीं निकलूंगी, तुम छत पे नहीं जाओगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और दोनों ने बैठ के कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है हम ये काम नहीं करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब बाहर से एक आदमी उठ के कहता है कि तुम्हें ये नहीं मानना चाहिए था कि तुम घर पे बैठो, तो ये मेरा हक है, मैं उसको समझाऊंगा भी कि बेटे आपने इसमें गलती की है, ये ठीक नहीं था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, इससे आपको नुकसान हुआ है, आपका सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, आपको बाहर निकलना था, आपको ऑक्सीजन लेनी थी, आपको लोगों से मिलना था, ये सब करना, ये मेरा समझाना तो बनता है। दो लोगों के एग्रीमेंट में ये वाली बात कैसे बनती है जब अभी हुआ नहीं? भाई मैं जैसे ही ये तकाजा मेरे सामने, मैं आपसे शादी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है चॉइस मेरी भी तो है ना। जब तकाजा किया, प्रॉब्लम वहां है कि क्या हम ये चॉइस दे रहे हैं, ये चॉइस हकीकी होती है, ये है प्रॉब्लम। यानी वहां दोनों वालदैन बैठ के आपस में तय कर लेते हैं कि जी देखें हमारी बच्ची जो है ना हमने उसको बड़ा पढ़ाया लिखा है तो ये तो जॉब करेगी, और दूसरी तरफ वाले कह रहे होते हैं कि नहीं हम तो इसको घर पे बिठाना चाहते हैं, कहें नहीं कहते, पढ़ी लिखी बहू ला के पढ़ी लिखी रोटी बनवानी है। अब प्रॉब्लम है आपने अब कुछ चीजों को तय नहीं।
میں یہ ہاں جواد بھائی آپ جب یہ کہہ رہے ہیں مثلاً اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایگریمنٹ ہو گیا، ایگریمنٹ میں چیزیں کلیئر ہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہیں ان کی تربیت بھی تو ہو نا کچھ. مثلاً اگر ہم یہ ریٹن ایگریمنٹ میں لے لیں کہ ہم آپ کو مار دیں یا آپ مجھے مار دیں، تو یہ ایگریمنٹ تو ہے، لیکن اس میں ریاست آ جائے گی کہ بھائی یہ غلط ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں. نہیں دیکھیں، جب آپ نے اسے کہہ دیا کہ آپ بھی کمائیں اور اس نے ایگری بھی کر لیا، تو اس نے کیوں ایگری کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. جب تک اگریمنٹ نہیں ہوا اس وقت تک جو بھی تقاضا کیا جا رہا ہے وہ سڈیشن ہے. مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ میرے گھر میں میری بیٹی کا رشتہ لے کے کوئی لوگ آتے ہیں اور آ کے میرے ہاتھ میں ایک جہیز کی لسٹ پکڑا دیتے ہیں. چوائس از مائن، اس وقت تک تو میری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں دے دوں گا، فرض کریں، اور میں کہتا ہوں میں نہیں دوں گا اور میں کوئی اور رشتہ دیکھوں گا، کیا پرابلم ہے اس میں یار؟ آپ نے ایک آدمی نے گھٹیا کام کیا ہے، وہ آ کے تقاضا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے میں تحفے میں زیادہ دینا چاہ رہا ہوتا اور ہو سکتا ہے کم دینا چاہ رہا ہوتا، تو تقاضے سے مسئلہ پیدا ہوا ہے. لیکن اگر وہ شادی سے پہلے ہو گیا ہے تو اب چوائس آپ کی. وہاں کہاں پرابلم ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کہہ رہے تھے، دینا ہی بہن کے گھر میں ہے بیٹی کو اور تقاضا بھی آ گیا، تو اب چوائس یہ ہے کہ بہن چھوڑنی ہے کہ جہیز. لیکن چوائسز تو واضح کریں نا. میرا خیال ہے اس پلیٹ فارم سے آپ یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ یہ جو آپشن ہے، یعنی عورت آبلیگیشن اس پہ بنا دیں کہ آپ بھی کمائیں، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، بچی کو ایگری نہیں کرنا چاہیے اس پہ. میں اس کے نتائج اچھے میں اس نہیں پہ ہوتے. اچھا متفق میں نہیں سام بھائی سوری، میں اس میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. بچی کو اگری نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی آپ نے یہ حکم لگا دیا ہے تو ایک حکم وہ لگا رہے تھے کہ آپ نے لگا دیا. نہیں ایگری نہیں نا، ایگریمنٹ ہی نہیں ہو رہا ہے اس پہ. تو مسئلہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایگری نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اگر یہ سڈیشن ہے اور بہتری کی سڈیشن ہے تو ہم سب مل کے اپنی بچیوں کو گائیڈ بھی کریں گے، کہیں گے بھی، بات بھی کرتے رہیں گے. سچویشن لے لیں. ایک میری بیٹی ہے، وہ ابھی سے کہتی ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے اور بعد میں جا کے کہتی ہے شادی کے بعد میں نے جاب کرنی ہے. اب اس کو روکیں گے؟ نہیں، جاب کرے تو جاب پیسے کر آئیں کے گے گھر میں لگانا ذمہ داری ہے اس کی، بھائی. اس سے انکار کرے. یار میں تو دیکھیں رضوان پیسے بھائی، آئیں گے، ان کا کیا کیا جائے گا؟ تو شرعی اپنے طور آپ پہ پر خرچ کریں. نہیں شرعی طور پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ذمہ داری نہیں ہے. نہیں شریعت کو نہ لے کیوں نہیں ہے، اس کی حقیقت دیکھیں نا کہ کیوں نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ اصل میں ذمہ داری نہ دینے کی وجہ کیا ہے. شیئرنگ سے تو نہیں روکا گیا، یعنی یہ کہیں کہا گیا کہ اب شیئر بھی نہیں کریں. حضرت خدیجہ کا مال اپنی نہیں. مرضی سے کریں. یہی عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ نے Obligation is پہلے something else جواد بھائی. اوبلیگیشن جو ہے وہ آپ کو اگریمنٹ سے پہلے اوبلیگیشن کیسے ہوتی ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں. دیکھیں آپ نے شادی کر لی اور آپ نے بچی سے کہا کہ اب تم جو کماؤ گی نا یہ ہمارا ہے، نہیں لے کے آؤ گی طلاق دے دیں گے. یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ زیادتی ہے. آپ شادی کر رہے تھے، اگریمنٹ کر رہے تھے، بیٹھ کے بات کر رہے تھے اور آپ نے یہ کہا کہ بیٹے آپ لوگ مل کے گھر چلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، جو آپ کے پاس ہے جو ان کے پاس ہے، ایک اچھے گھر کی طرح آپ معاملات کو لے کر چلیں. اور بچی کہتی ہے بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں اور میں ایسے ہی چلانا چاہتی ہوں. آپ کو اور مجھے کیا اعتراض ہے بھائی؟ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اس میں مسئلہ نظر آ رہا ہے کیا؟ کہ مسئلہ یہ ہے مثلاً کل کو وہ بیٹھا ہوگا جی میری آج طبیعت نہیں ٹھیک، آج کا کھانا تم لے کے آؤ ذرا باہر سے، تو کیا کریں گے؟ وہاں پہ مسئلے پیدا ہوں گے نا. یہ دیکھیں کیونکہ اب رضوان بھائی، یہ تو جب وہ انسان خراب ہو گیا تو پھر تو آپ دیں، آپ اگریمنٹ کریں نہ کریں، کوئی اور پھر تو مسئلہ جو آپ نے نکال لے گا. اگریمنٹ کیا وہ اس کو بھی نہیں مانے گا. نہیں، اس ایگریمنٹ کے مثال کے اوپر طور پر عین اس کے مطابق عمل کر رہا ہے وہ، کیونکہ گھر دونوں نے چلانا تھا. نہیں، یہ نہیں کہا اس نے، یہ نہیں کہا. یہ کہا گیا ہے کہ میں شیئر کر رہی، یہ ذمہ. اگر کسی خاتون نے یہ کہہ دیا کہ آپ گھر پہ بیٹھے اور میں نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے تو یہ بھی اس کا حق ہے. ہم اس سے بات ضرور کریں گے کہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، آپ نے پریگننسی کاٹنی ہے، آپ نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، آپ کی صحت کے مسائل، یہ سب کہیں گے. ہم اس کو مشورہ دیں لیکن گے. اس کے باوجود یہ حق آپ نہیں لے سکتے خاتون سے بھی کہ وہ یہ کہے کہ یار ذمہ داری میں اٹھاؤں گی. یہ اس نے غلط کیا ہے، اس سے بات ضرور. حق کیسے لے لیں گے؟ پھر تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو حق کام نہیں اگر لے آپ منع کر رہے ہیں. سکتے، حق نہیں لے سکتے. میں شاید پھر اپنی بات اب صحیح طرح پہنچا نہیں پایا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو مسئلہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ بچیوں سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ پہ فرض ہے، آپ نے اب مل کے گھر چلانا ہے، تو ان کو بتائیں کہ اس ڈیمانڈ پہ ایگری کرنا نہیں چاہیے. یہ فرض suggestion ہے نا، فرض یہ ادا ضرور کرنا بتائیں. چاہ رہی ہے، یہ اس اس کو پلیٹ کرنے فارم سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ضرور آواز بتائیں گے، پہنچنی چاہیے کہ ضرور اگر اس طرح کی ڈیمانڈ آتی ہے مان لی پھر تو مسائل ہوں گے، لیکن اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ضرور بتائیں گے، لیکن اس پہ ایک جملہ، پھر جملہ معترضہ ضروری ہے. ضرور بتائیں گے، ہر حال میں بتائیں گے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن یہ حق اس سے نہیں لیں گے. وہ تو نہیں لے سکتے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے مطابق تو اسلام نے جو
کانسیپٹ دیا ہے. یعنی اسلام مہر کیوں دے رہا ہے, اس کے پیچھے کی فلسفی ہے نا. مثلاً وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے جس میں اس پہ ذمہ داری ہے مرد پہ, تو مرد دینے سے اس کا آغاز کرتا ہے. تو ہم تربیت کریں بچوں کی, بچیوں کی. ایک تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے اور وہ ذمہ داری لے, پہلا ٹاسک ہی اس کا یہ ہے, ایک چیلنج ہے. اور بچی کی تربیت کریں کہ وہ مہر کی ڈیمانڈ کرے, کیونکہ وہ ڈیمانڈ, اس کی ایکسپیکٹیشن اس کے اندر سے اٹھنی ہے. وہ جب یہ 32.5 روپے یا 26 روپے رکھے گی, وہ اندر سے نہیں اٹھ رہی. وہ اس وقت اگر کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں رکھتی تو بعد میں خواہشات نظر آئیں گی ان کی زندگی میں. تو اس وقت وہ ریئلسٹیکلی اپنی ایکسپیکٹیشن رکھے, تاکہ اس کی بنیاد فائنینشلی جو پورا ایک ادارہ چلنا ہے, وہ پہلا قدم وہ ٹھیک ہونا چاہیے. مرد کو پتا ہو کہ اس کی ایکسپیکٹیشن مجھ سے کیا ہیں, اور اس کو پتا ہو کہ اس کی قابلیت کیا ہے اس معاملے میں. اگر اس کی تربیت ہم کر دیں گے تو میرا خیال ہے یہ معاملات اچھے ہو جائیں گے. اچھا، میں آپ سے کچھ دن پہلے بھی بات کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سے بہت ہی خوبصورت چیز کو ہم نے بگاڑ دیا. میں اس کو وہاں سے دیکھتا ہی نہیں. میرے نزدیک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تحفہ دینے کے آداب سیکھ لینے چاہیے ہمیں. اور اس سے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں ایک اب کیونکہ صباح صاحب نے بات کی تو میں تھوڑا سا اوپن دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ایشو زیادہ تر خواتین کی ایک ایونٹ سے ریلیٹڈ فینٹیسائز ایک سچویشن کی وجہ سے زیادہ بنتا ہے میرے اندر, میں نے جو دیکھا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس کے نتیجے میں دوسری عورت پستی ہے, اور پھر اس سے سبسیکوینٹلی ایک مرد بھی پستا ہے, تو پھر وہ ایک وشیش سرکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ فار ناؤ اس ایونٹ کے اوپر ہمیں بتانا ہوگا کہ مردوں کو یہاں پہ لیڈ لینی ہوگی. ان کو لیڈ لے کے اپنی خواتین کے سامنے بات رکھنی ہوگی کہ ہم نے اس سرکل کو آگے نہیں موو کرنا. اور خواتین کو اگر کسی جگہ پہ ہیں, جو کہ مجھے یاد پڑتا ہے, اگر میں اپنی مثال دوں کہ میرے والد صاحب نے یہ رکھا کہ بھائی ہم کوئی تحفہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے, تحفے کو تحفے کی طرح لیں. اپنا خاندان تھا, ابو بڑے تھے, وہ بات کو بڑا پازیٹیو لیا گیا, اور میرے ان لاز نے اس کو فالو کیا. جو ہماری حیثیت تھی, جو ان کی تھی, اس حساب سے پورا ہوا. آج بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. ویسی اچھی کیلکولیشن بیٹھی. ہم تحفے کو تحفے کی جگہ سے لیں. مرد پہلے اس کو خود اپنے آپ میں اتنی اسٹرینتھ پیدا کریں کہ وہ حق بات تھوڑی سی کسی جگہ پہ کریں, وہاں پہ شرمائے نہیں. اور خواتین کے سامنے رکھیں. گھروں کی لیڈ آٹومیٹیکلی ماؤں کے پاس چلی جاتی ہے. ان کو لیڈ کر کے ہم نے بتانا ہے, اور ہم اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کریں. یہ سیلیبریٹ کرنے کی ایونٹس, بسنت کے اوپر ہم ڈور نہیں خریدیں گے تو کیا کریں گے, تو شادی پہ تحفہ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے. تو یہ تحفہ رہے گا, جیسے جواد بھائی نے اس کو شروع میں کہہ دیا تھا, تو پھر کمفرٹ ہو جائے گی. اس کے لیے تربیت کی جائے گی. اور میں ویسے اس چیز کے حق میں کبھی نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ جان والا ابرو والا مسئلہ بن جائے تو پھر اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ لاز بھی بنانے چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے, سوری بات اگر لمبی ہو رہی ہو, ہم جب پہلی دفعہ یہ اتنے بجے تک شادی ہوگی اور اتنی ڈش ہوگی, بہت پرانی بات ہے, ہوئی تھا, نافذ ہوا تھا, تو اس وقت ہم ایک شادی پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ون ڈش کا اہتمام کیا, اور وہ بڑے لا ابائڈنگ لوگ تھے. ہم نے بڑا کرٹیسائز کیا, یہ دیکھا انہوں نے پیسے بچائے. تو وہاں سے چلتے آج ہم یہاں پہ آ گئے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ لا نہ ہوتا تو آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا. فجر کے وقت تک ہم نے شادیاں اٹینڈ کی ہیں. تو ہمیں کچھ نہ کچھ لیگل ایکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ انفارچونیٹلی میری طرف سے آ رہا ہے. اس میں بڑی معذرت, آدھا منٹ مجھے اور دیں اس میں بس. اس میں یہ جو جہیز لینا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں چاہے جہیز ہے یا تحفہ ہے, شادی کے موقع پہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہیں اس میں فائنینشلی رسپانسیبل ایک مرد ہے, وہ لڑکا ہے, اس کو اس موقع پہ خرچ کرنا چاہیے. اس کو کہیں سے کچھ نہیں لینا چاہیے. اس کے بعد جو مرضی سلسلہ چلتا رہے, اس موقع پہ کچھ بھی لینا نہیں چاہیے, صرف دے کے ادارے کی بنیاد اچھی رکھنی چاہیے. سولوشنس میرے خیال میں صرف یہ ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں ہمیشہ ہی تربیت والی بات ہے. بچوں کی بھی تربیت کریں جنہوں نے ڈیمانڈ کرنا ہے کل کو, اور بچیوں کی بھی تربیت کریں جن سے ڈیمانڈ ہونا ہے. ان کو اس قابل کریں, ان کو اویئرنیس دیں. جو آپ نے اس کو جہیز دینا ہے وہ اس پہ انویسٹ کریں, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں, تاکہ وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہو سکے کہ یہ نہ, جو کہنے والی بات ہے نا, یہ نہ کر سکے. اور دوسری بات میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ جوائنٹ فیملی والا جو ایک ٹینگلز ہے نا, یہ ہٹانے پڑیں گے, اور یہ ہٹ رہے ہیں آہستہ آہستہ. جب یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے بچہ بچی, تو بہت سارے فیصلے خود کریں گے, اور جب وہ فیصلے خود کریں گے تو وہ والی آپ کی بات آ جائے گی کہ اگر تقاضا ہے تو اسی وقت ریفیوز ہو جائے گا. جب تک وہ نہیں ہوتا ہمیں یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ ہمارے سامنے اگر ایسی ڈیمانڈ آئی تو ہم بالکل فلیٹلی بلینکلی بالکل نہ کر دیں کہ یہ
ہو ہی نہیں سکتا. اور اس طرح کے کیسز ہیں جہاں پہ میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں کہ مایوں ہو رہا تھا. انہوں نے پہلے ڈیمانڈ نہیں کی, مایوں والی رات کو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ چاہیے, اور لڑکی والوں نے کہا کہ جو کچھ لے کے آئے وہ اٹھاؤ, ہمیں یہ رشتہ نہیں چاہیے. تو یہ اس طرح کے سٹینڈ لینے پڑیں گے. اور شخصی تربیت کے ساتھ اگر میں وہ نہیں کہوں گا تو مجھے ابال اٹھتے رہیں گے. اس میں حکومت کا بھی کردار ہے. حکومت کا کردار صرف قانون بنانا نہیں, قانون ہمارے پاس 1961 کا بنا ہوا ہے جس میں ابالش کر دیا گیا ڈوری کا. وہ کون دیکھتا ہے اور کون مانتا ہے. لیکن اس میں جو دوسرا جو حکومت کے کرنے والا کام ہے, مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا, میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. 81 کی بات ہے, اشفاق صاحب کے ڈرامے لگتے تھے, ایک محبت 100 افسر. جی اسی زمانے کا ان کا ایک ڈرامہ ہے, آپ لوگوں نے شاید آپ نے دیکھا ہو, زکیہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت کتنی ایفیکٹو ہو سکتی ہے بغیر کوئی زور زبردستی کیے. مجھے وہ ڈرامہ آج بھی اس طرح یاد ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں تھیم کیا تھی کہ ایک جب نمائش ہوتی ہے ایک امیر گھر میں, اس گھر میں جو کام کرنے والی لڑکی ہے اس پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے کام حکومت کے سوسائٹی کے کرنے والے. اچھا, اس میں میرے پوائنٹ آف ویو سے جتنا خوبصورت بندھن شروع ہو رہا ہے اس کو اتنا ہی خوبصورت جو ہے وہ چلنا چاہیے. اور کیونکہ دو لوگ جو ہیں وہ شادی کے فوراً بعد اپنے ایک ہنی مون پیریڈ میں ہوتے ہیں, اور ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے دے شوڈ گیٹ ٹو نو ایچ ادر. اور جب آپ مل کر اپنا گھر بناتے ہیں, پلیٹ خریدتے ہیں, گلاس خریدتے ہیں, کوئی بھی, تو آپ کا جو بانڈ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. آپ کو ایک دوسرے کی چوائسیز پتہ چلتی ہیں, اور بجائے کہ آپ کیڑے نکالنے والے اسٹیج پر جائیں, آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائزز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ شادی کے فنکشنز کے بعد مل کر جو ہے وہ اپنا گھر بنانا شروع کریں, اپنی خریداری کریں, اور ماں باپ پہ آٹومیٹکلی جو ہے بوجھ اس کا ڈیمینش ہو جاتا ہے. اور اگر ماں باپ نہیں رہ سکتے, انہوں نے کچھ دینا ہے تو وہ لڑکی کے ہاتھ میں دیں, کیش کی صورت میں دیں. یہ جو بات انہوں نے کی کہ یہ اب جاؤ اور جو تمہارا دل کرتا ہے بناؤ. مل کے خریداری کرے لیکن خرچہ مردی کرے. نہیں, یہ کمپلشن آج کل بانڈ بن جائے گا, بانڈ پیسوں سے تھوڑی نہ بننا ہے. یعنی تحفہ دینے کا حق جو ہے وہ آپ نہیں چھین رہے. ہاں, میں اس میں ایک چیز جو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, کوئی بھی روایت, کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی ریت کبھی بھی ظلم کی بنیاد پر نہیں شروع ہوا کرتی. وہ ہمیشہ کسی پرابلم کے سلوشن کے طور پر ابھرتی ہے, اور پھر وہ آگے کرپٹ ہوتی ہوتی ایک ناسور بن جایا کرتی ہے. یہ والا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے. یہ مردوں نے اپنی فائنینشیل سٹیبلٹی, اپنا فائنینشیل سٹیٹس دکھانے کے لیے ایک چیز کو انڈورس کیا, کیونکہ فائنینسز مرد پر ڈپینڈنٹ, اس وقت میں تو کمپلیٹلی مرد پر ڈپینڈنٹ تھے. اب بھی آئی وڈ ناٹ ایگری ود دا کانسیپٹ کہ یہ ہائرارکی میں ٹاپ پہ عورت بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ جہیز دینا ہے, جہیز لینا ہے, برائڈ منی دینی ہے, کتنی زمین لکھانی ہے, یہ ریالٹی آج بھی مرد کے کنٹرول میں ہے. باپ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی گاڑی ملے گی اور کون سی کالونی میں گھر ملے گا یا کون سی جگہ پر فلیٹ ملے گا, یہ ماں کا ڈیسیجن نہیں ہے. دوسری طرف یہ لڑکا اگر ایک دفعہ اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے جہیز نہیں لینا, تو لڑکی کا باپ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے دینا یا نہیں دینا. کنٹرول مرد کے ہاتھ میں ہے. ہاں, اس کو اپنی وہ اسپیس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں کتنی بڑی پاور ہے اور وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, اگر وہ لیڈ لے سکتا ہے, اور لینی چاہیے. اگر وہ نیگیٹو چیز میں لیڈ لے سکتا ہے تو وائی ناٹ وہ پھر اس کو پازیٹیولی ایگزیکیوٹ کرے. دوسری ایک چیز یہ کہ اس سارے معاملے میں یہ جتنی گفتگو ہوئی, اس میں لڑکی کہاں پر ہے؟ یہ ساری ایکویشن میں لڑکی کی ان پٹ, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے, وہ تحفہ اس کو مل رہا ہے, وہ اس بچی کو مل رہا ہے, اس کے ماں باپ دے رہے ہیں, شادی کے وقت میں بھی دیں گے, باقی بھی ساری زندگی دیں گے. لڑکے کی تو صحیح نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہے مجھے لینا ہے یا نہیں لینا. اٹس ناٹ اباؤٹ ہم, وہ اپنی بچی کو دے رہے ہیں. لڑکیوں کو یہاں پر ایک سٹینڈ لینا ہے اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے کہ یہ تحفہ مجھے مل رہا ہے, یہ میری سے ہے کہ مجھے کیا چاہیے.
چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر ایک لڑکی کو لگ رہا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ بعد میں اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے میں ان کو زیادہ ایفرٹ لگانی پڑے گی اور وہ لڑکی کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے, تو لڑکا یا اس کی فیملی کی کو سے بنتی نہیں ہے, معاشرے کی کو سے بنتی نہیں ہے. اور اگر لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈش واشر یا روبوٹ ویکیوم چاہیے اور ماں باپ دینے کو تیار ہیں, تو لڑکے کی خودداری اور لڑکے کی غیرت یہاں پہ کیوں بلا وجہ جاگ رہی ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا؟ بھئی اٹس ناٹ اباؤٹ یو, وہ اپنی بچی کو تحفہ دے رہے ہیں, وہ جو مرضی دیں جیسے مرضی دیں. تو اس حساب سے میرے خیال میں ہمیں ایک تو وہی کہ سوچ بہتر کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے اسپیس کریٹ, ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے, اس سے اسی طرح کے نتائج نکلیں گے. آپ نے جیسے کہا ہیرارکی میں کون اوپر ہے کون نیچے ہے تو بحث چلتی رہے گی. ایکویشن میں جب لڑکی نہیں ہے تو ایکویشن میں آپ کو لڑکا بھی نظر نہیں آ رہا, وہ خاندان ہی ہے دونوں طرف, وہ دونوں نہیں ہیں. اچھا, میرے اینڈ پہ جو سلوشنز جو دو مجھے نظر آتے ہیں, میں نہ یہ کہوں گی کہ میل ہے ہائرارکی میں اور نہ فیمیل. آئی وڈ سے دا بوتھ آف دیم آر ٹوگیدر. جب ہم جہیز کی خاص طور پر بات کر رہے ہیں, ایک ایسے پیڈسٹل پہ آپ کا گارڈین, آپ کے والدین, آپ کا بھائی, سم ٹائمز آپ کی بڑی بہن, ہر وہ انسان جس کے ہاتھ میں اس وقت وہ طاقت ہوتی ہے اور وہ فائنانسز ہوتے ہیں, تو میری سلوشن جو ہے وہ ان سے ایک التجا ہوگی یا ان کی طرف ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ایک تو دو پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ بہت اہم چیز جو کہ شاید جس کی طرف رضوان بھائی نے بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ جو گفٹ آپ نے دینا ہے ڈاوری کی فارم میں, یہ شادی کے وقت کیوں آپ کو یاد آتا ہے؟ اگر آپ کو دا کانسیپٹ, دا پیور کانسیپٹ واز کہ اس کی سیکیورٹی, اس کی زندگی میں آنے والے کرائسس, اس کے مشکل وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لائف میں کوئی مر سکتا ہے, کوئی بری چیز ہو سکتی ہے, تو یہ آپ کو شادی کے وقت کیوں کرنا ہے؟ اگر آپ کی بیٹی 18, 20, 25 گریجویشن ہو گئی ہے, شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اس کی زندگی کا ایک اڈلٹ ہوڈ کا سفر شروع ہو گیا ہے, آپ دے دیں, آپ ضرور وہ گفٹ دیں. اس کو ویٹ نہ کریں کہ وہ جائے گی اور کوئی پرابلم ہوگی تو ہی آپ نے اس کو وہ گفٹ دینا اور وہ ڈاوری دینی ہے. ایک تو میری یہ ریکویسٹ ہے, سلوشن ہے اس کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ مٹیریلسٹک چیزوں کو بھی ہمیں تبدیل کر دینا چاہیے, فلانٹ کرنا چاہیے اپنے تحفے کو, اپنی ڈاوری کو, کہ آپ اپنی بیٹی کو ویلیوز دے رہے ہیں, اس کو ایموشنل انٹیلیجنس دے رہے ہیں, آپ اس کو فائنینشیل اویئرنیس دے رہے ہیں, آپ اس کو زندگی میں آگے چیزوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے اس کو خوبصورتی سے ڈاوری یا گفٹ کے فارم میں یہ پریزنٹ کر کے آگے بھیجیں, نہ کہ وہ چیزیں جو کنزیوم ہوں گی اور پھر ختم ہو جائیں گی. ان سب چیزوں سے وہ اپنی زندگی کو آگے ڈیل کر سکتی ہے. اچھا, میں ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ سے عرض کروں کہ پہلے 2-3 چیزیں کلیئر کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہم نے اس سارے میں جب بات کی ہے نا تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اب کچھ چیزوں کو ہم کلیئر کریں. رضوان بھائی بھی بار بار جو بات کہہ رہے ہیں, جب ہم تحفے پر حق کی بات کر رہے ہیں تو حق پرابلم بنا ہے, تحفہ نہیں. جب تحفے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں لینا ہے ہی نہیں, اس میں ڈیمانڈ ہے ہی نہیں. اسی لیے میں نے ان سب چیزوں کو الگ کرنے کے لیے یہ ٹرم اختیار کر لی کہ ایک ہے تحفہ. تحفہ اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے, نہیں بھی دیا جاتا, اس کو استعمال کا دینا ہے, اس کو کنزیومیبل دینا ہے, اس کو فلاں دینا ہے, یہ سب کچھ آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو 2 لفظوں میں اگر بانٹ لیں تو جب تحفہ حق بن جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے, جب تقاضا بن جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے. جہیز یہی ہے, یہ اتنی بات کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ پرابلم کب ہوتا ہے. پرابلم ہمارے جیسے معاشروں کے اندر تب ہوتا ہے جب ہم اپنی بساط سے باہر اور اوقات سے باہر جاتے ہیں. ہم دونوں چیزوں میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ چیزوں میں بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے. جو جس چیز کی کمی ہے وہ بیلنس ہے. یعنی میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں خوشی اور غم بھی منانا نہیں آتا, ہم اس میں بھی بیلنس نہیں رکھتے. ہمیں بالکل ایسے ہی یہاں پر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ سلامی جس کو آپ کہتے ہیں, سلامی دینی ہے, آپ غور, ہم نے بعض اوقات نا اپنی چیزوں کو ہم خود بہت انڈرمائن کرتے ہیں. یہ سلامی کیا تھی؟ یعنی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی چیزیں دی جائیں جو کسی کے استعمال میں ہیں نہیں ہیں, انہوں نے خود خرید لی ہوں گی, کچھ اور کر لیا ہوگا, تو لیٹس پارٹیسپیٹ. وہ جو اخراجات ہو رہے ہیں شادی کے, مہمان, آپ ذرا پچھلے زمانوں میں جا کے دیکھیں, یہی والی چیز جو ہے پورا گاؤں کھل گیا ہے, بیٹھکیں کھل گئی ہیں, لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا رہے ہیں, جو جس کے گھر میں چلا گیا اس کے کھانے کا بندوبست وہ کر رہا ہے, بستر آ رہے ہیں, منجیاں, یعنی یہ سب کچھ ہے نا جو ایک خوبصورت کمیونٹی تھی آپ کی. آپ نے اصل میں وہ ساری چیزوں کو جس وقت وہاں سے دیکھنا شروع کر دیں. اب پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی ہو, یعنی سوائے امیر لوگوں کی بات الگ کر دیجیے, عام
لوور مڈل کلاس گھرانوں کے اندر اگر ایک بچی 2 کروڑ روپے اپنی شادی پہ خرچ کرنا چاہ رہی ہے تو یہ سلامی سے نہیں آ سکتے، ناممکن سی بات. اور یہ 2 کروڑ روپے صرف والد صاحب کے ریٹائر ہونے پہ پینشن سے مل سکتے ہیں، اور اگر 3-4 بیٹیاں ہیں تو 6-7 کروڑ تو پھر بھی نہیں آنے. تو جو پرابلم ہے وہ بیلنس ہے. آپ بیلنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ نے چیزوں کو ایک خاص تناسب میں رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا، یہ ایک پرابلم ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں تشدد کی نفسیات صرف اس سے نہیں پیدا ہوتی. یہ جو بات ابھی آپ نے کہی ہے، پلیز ذرا گراؤنڈ پہ آئیں. میں جب سے پروگرام شروع میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا زمین پر اتریں. یہ بات کہنا بہت آسان ہے، انکار کر دیں. بعض اوقات پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انکار کیا ہوا ہوتا ہے اور انکار مان لیا گیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہی تانا بن جاتا ہے. یہ پرابلم ہے. یعنی بچی پسند آ گئی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں جہیز نہیں لے کے آؤں گی. آپ کہتے ہیں ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹے، آپ ایسے ہی آئیں، ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے، آپ کا اپنا گھر ہے. جیسے ہی وہ آپ کے گھر میں آ جاتی ہے اور کوئی پرابلم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تانا ہی ہوتا ہے کہ تم لے کے کیا آئی تھی. تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں بہت پھونک پھونک کے آپ کو قدم رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت بڑی تعداد میں اچھے لوگ معذرت کے ساتھ اب نہیں مل رہے. تو ہر طرف ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. جو پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات بیٹے نے ایک ڈیسیژن کیا ہے اور ماں ساتھ نہیں ہے، ماں نے ایک ڈیسیژن کیا ہے اور بیٹا ساتھ نہیں ہے، بیٹے اور ماں نے کچھ سوچ لیا، باپ ساتھ میں نہیں کھڑا ہوا. تو یہ بہت سارے مسائل ہمارے یہاں ہیں. آپ کو گراؤنڈ لیول ہی سے چیزوں کو بہتر کرنا پڑتا ہے. وہ جو سواد صاحب نے کہا کہ حکومتوں کو اپنا کردار لازماً ادا کرنا چاہیے، قانون بھی بنانا چاہیے، اویئرنیس کی مہم بھی چلانی چاہیے، جو لوگ اس مہم پر بات کر رہے ہیں ان کو تعاون بھی کرنا چاہیے. لیکن، اور یہ ایک بڑا لیکن ہے، ذاتی معاملات کے اندر قوانین بنا کر کبھی بہتری نہیں آتی. وہ سپورٹو ضرور ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کسی کے گھر میں نہیں گھس سکیں گے. آپ دیکھیں جب کھانوں پہ پابندی لگی، لوگوں نے نیا طریقہ اختیار کر لیا. وہ 4 دیواری کے اندر بھرپور کھانا کرتے تھے، اور اگر پولیس آ جائے تو بڑے مزے سے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم دعوت کر رہے ہیں، شادی تو ہے ہی نہیں. تو آپ کو قانون میں تو شادی لکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب معاشرے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر قانون بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا. پھر آپ کو قوانین کے ساتھ میں اصل کام وہی اویئرنیس کا کرنا پڑتا ہے. تو میرے نزدیک سلیوشن ہی 2 ہیں. وہ سلیوشن یہ ہے کہ ایک، تناسب قائم کریں. نہ ادھر سے یہ طریقہ اختیار کریں کہ بیٹی والوں کو اگر مثال کے طور پر بیٹی کی ماں بیٹی کے باپ کو یہ ٹینشن ہے کہ یار میں نے اس کو نہ دیا نا تو یہ کل کو اس کے لیے تانا بن جائے گا. یہ ایک ویلڈ ریزن اس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. میں باہر بیٹھا ہوا یہ ضرور کہہ سکتا ہوں اور مجھے اس کی تربیت کرنی چاہیے کہ یار اس طرح کے گھر میں اگر مسئلہ ہو رہا ہے تو ہو جانے دو. لیکن آپ اس سے اس کا یہ حق کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے یہ مناسب سمجھ رہے ہیں نہیں لے سکتے. آپ اس کو یہ گائیڈنس دے سکتے ہیں، جیسے ابھی ثانیہ صاحبہ نے کہا کہ تم کوئی ایسی چیز میں دو جو کموڈٹی کی شکل میں ہو اور اس کی ملکیت اپنی بیٹی کے پاس رہے. آج کے دور میں یہ مشکل نہیں رہا. یعنی آپ بہت ساری انشورنسز کرا سکتے ہیں، آپ اور چیزیں کر سکتے ہیں، آپ بینکس میں آپ کو اسلامک بینکنگ کے اندر بہت ساری آپشنز ہیں، سونا رکھوا سکتے ہیں. تو جس گھٹیا آدمی نے اگر کوئی پلے پڑ گیا ہے یا کوئی گھٹیا خاتون آپ کے پلے پڑ گئی، جو بھی یعنی جو عام ہیومن لیول سے نیچے چلی، وہ آپ کو مار کوٹ کے وہ ملکیت بھی لے لیتے ہیں اور بچے بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے وہ بھی دینی پڑ رہی ہوتی ہے. تو جب معاشرہ گندا ہو جاتا ہے، معاشرہ برا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو اسی کی تربیت کرنی پڑتی ہے. ماؤں کو جو ان کے ساتھ ہو گیا تھا اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ جو دکھاوے کا عمل ہے اس سے باہر آنا پڑے گا. یہی 2 چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. بہت شکریہ آپ تمام پارٹیسپینٹس کا. جواد بھائی آپ کا خاص شکریہ، آپ نے بہت نہیں، آپ کا بہترین شکریہ. طریقے سے ساری بات کو کنکلوڈ کیا، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کو آئندہ اس بارے میں بات کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنے میں آسانی ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.